بیٹیوں سے نہیں ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ نانی اکثر کہتی تھی اور وہ سوچتی تھی کہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے نصیب ان کے خراب ہوتے ہیں، اور نانی اسے جھڑک کر ایسی 10 لڑکیاں دکھاتی تھی جن کے ماں باپ تھے مگر وہ برے حالوں میں تھیں۔ اس نے ایک نظر اپنے حال پر ڈالی۔ وہ اس وقت جہاں موجود تھی یہ کمرہ کسی مغلیہ دور کے بادشاہ کے کمرے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ بڑے بیڈ پر وہ شخص سو رہا تھا جس نے اپنی مرضی سے کل شام اس سے نکاح کیا تھا، اور جب اپنے محل جیسے گھر میں لا کر اس نے سب کے سامنے مسز عدنان شاہ کہہ کر اس کا تعارف کروایا تو سبھی ساکت رہ گئے تھے۔ اگر کسی کے خیال سے کہ یہ عدنان شاہ کو اس لڑکی سے کوئی طوفانی قسم کا عشق ہو گیا تو یہ سمجھنے والے کا قصور تھا۔ وہ کوئی حور پری نہ تھی کہ کوئی ایک نظر میں اس سے محبت کر بیٹھتا۔ جب آئینے پر نظر ڈالو تو یہ دعا مانگو کہ اے اللہ جسے تو نے میری صورت اچھی دی ہے ایسے میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ اور رات کو جب سرما آنکھوں میں لگانے شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی پیچھے سے نانو کی آواز آتی، وہ ہنس پڑتی۔ نانو، اور اگر کسی کی صورت اچھی نہ ہو تو وہ کیا کہے؟ ایک بار اس نے پوچھا۔ تو وہ کہے کہ میرے اخلاق میری صورت کے جیسے نہ ہوں، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے روز خوش اخلاقی سے زیادہ وزنی کوئی چیز میزان میں نہ ہوگی۔ وہ فوراً بولی تھی۔ اس نے ایک نظر شیشے پر ڈالی۔ شیشہ اسے کہتا تھا وہ خوبصورت ہے، لیکن آج اس کی اس خوبصورتی کو گرہن لگا ہوا تھا، خوف کا گرہن، غیر محفوظ ہونے کا گرہن، اجنبی لوگوں کے رویوں کے برے ہونے کا اندیشوں کا گرہن۔ آنکھوں کی اگر 100 بیماریاں ہیں تو 99 رات کو آنکھوں میں سرما لگنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ نانو ٹھیک کہتی تھی۔ وہ اکثر فاقے بھی کرتی تھی مگر آنکھوں نے کبھی کچھ ظاہر نہیں کیا تھا، اور شاید اس نے 20 دن سے رات کو سرما نہیں لگایا تھا اور وہ آنکھیں اسے صدیوں کا بیمار ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کو مکمل طور پر دیکھا، وہاں جو کچھ تھا مردانہ تھا اور اس میں سرما نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر ایک نظر پھر عدنان شاہ کو دیکھا تھا، وہ اسی طرح گہری نیند میں تھا۔ پارس، وہ تجھے یہاں تک لے آیا، باقی کا راستہ تو خود طے کر لے۔ وہ فجر سے اٹھی ہوئی تھی اور اب 9:30 بجے تھے۔ وہ کمرہ اسے قید خانہ لگ رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے لگا تھا اس محل کے شہزادے کی طرح باقی سب بھی سو رہے ہوں گے، مگر اسے حیرت کا جھٹکا لگا جب گھر کے وہ سب افراد جو کل اس سے ملے تھے ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ تم وہاں موجود لوگوں کو بھی جھٹکا لگا مگر بولی صرف چچی تھیں۔ اس نے کل کوئی گھونگھٹ نہیں کیا ہوا تھا، اس مختصر سی فیملی کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ کل عدنان شاہ مجھ سے نکاح کر کے مجھے لائے تھے۔ ان کی حیرت پر اسے لگا وہ اسے پہچانی نہیں۔ وہ ایک دن کی دلہن تھی، لیکن وہ دلہن نہیں جو سر آنکھوں پر بٹھائی جاتی، بلکہ بڑی عجیب سی دلہن تھی جس کے دلہن بننے میں خود اس کی مرضی بھی شامل نہیں تھی۔ ایک چھوٹے سے علاقے کے تنگ گلیوں کے کمرے والے گھر میں رہنے والی لڑکی نے کبھی اس محل کے خواب تک نہیں دیکھے تھے کجا کے اس گھر میں بیاہ کر آنا۔ عدنان شاہ لایا تھا نا، پھر اس کے بغیر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے نخوت سے کہا۔ باقی سب کے چہرے ہر قسم کے رنگ سے آ رہے تھے، البتہ عدنان شاہ کی ماں کے چہرے پر بہت گہرے صدمے کے تاثرات تھے۔ معذرت کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ مجھ سے یوں بیزار مت ہوں۔ میں عدنان شاہ کے ساتھ نکاح کر کے آئی ہوں۔ اس نے مجھے اغوا نہیں کیا اور میری تربیت میں مجھے یہ بات تو کبھی بتائی ہی نہیں گئی کہ 4 دیواری اور شوہر کے ساتھ گھر بنتا ہے۔ میں نے تو یہی سمجھا، یہی جانا کہ گھر رشتوں سے بنتا ہے، اور میں وہی بنانے کے لیے عدنان شاہ سے پہلے کمرے سے نکل آئی۔ حالانکہ سوگ تو مجھے کرنا ہے، ابھی میری نانی کو مرے 3 دن بھی نہیں ہوئے، اور رہ گئی بات اس دکھ کی کہ عدنان شاہ نے کس لڑکی سے شادی کر لی، تو میں یا عدنان شاہ اس لیے مجبور ہیں کل جب وہ گھر سے نکلا ہوگا تو یقیناً اسے خبر نہیں ہوگی کہ آج وہ کسی سے شادی کرنے والا ہے، جیسے مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا نکاح ہونے والا ہے۔ اس نے مجھے راستے میں بتایا کہ وہ کبھی شادی نہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ارادہ تو کچھ ایسا ہی میرا بھی تھا کہ مجھے اپنی ساری عمر نانوں کی خدمت کرنی ہے، شادی کبھی نہیں کرنی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ لمحے بھر میں ہمارے مضبوط ارادے مٹی کے پتلے کی طرح ڈھہ گئے۔ لمحے بھر میں ہم دونوں ایک دوسرے سے یکسر اجنبی لوگ زندگی بھر کے ساتھی بن گئے۔ یہ تو ہمارے شعور کو بھی سن کر دینے والا حادثہ ہے، اس کے لیے ہم کوئی وضاحت آپ کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، میری نانو نے مجھے ہمیشہ ہی سکھایا تھا کہ جس گھر میں بھی بیاہ کر جانا وہاں بہو نہیں بیٹی، بھابھی نہیں، بیوی نہیں، دوست بن کر جانا، اور یہ میں آپ کو بن کر دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ وہ خود بظاہر جتنی شکستہ حال تھی اس کے ارادے اتنے مضبوط تھے۔ ٹیبل پر بیٹھے سبھی نفوس نے اسے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ کلثوم، اس لڑکی کو قبول کر لو، تمہارا بیٹا ہیرا ڈھونڈ لایا ہے۔ عالم شاہ مسکرائے تھے۔ سب کو کیا کہیں گے کہ وہ راہ چلتی لڑکی سے ہمدردی میں شادی کر کے گھر آ گیا اور ہم نے اس لڑکی کو اٹھا کر سر پر بٹھا لیا۔ چچی نے غصے سے جیٹھ کو دیکھا۔ وہ تو بچپن سے ہی ایسا اپنی منمانی کرنے والا، آپ اسے دیکھیں یا اس معصوم بچی کو دیکھیں، اور پھر شاید اس نے پہلی بار کوئی نیک کام کیا ہے۔ عدنان شاہ کے پاپا اس کے طرفدار تھے، کام بھی ایسا جس سے انہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، الٹا نقصان۔ چچی کی اکلوتی بیٹی طوبہ شاہ نے ناک سکیڑی۔ الٹا نقصان؟ عدنان شاہ سے چھوٹا ولید شاہ اپنے ماں باپ دونوں کا لاڈلا بری طرح سے چونکا تھا۔
ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور ماڈلز ان کی راہ میں پلکیں جو بچھاتی ہیں، اور انہوں نے شادی کر لی تو کس سے، جس سے وقت گزارنے کے لیے بات بھی کرنے کو دل نہیں چاہے۔ اس نے یہ سمجھ کر کہ وہ لڑکی انگلش نہیں بولتی ہوگی سمجھتی ہوگی، بظاہر شکل سے تو وہ ایسے ہی لگتی تھی۔ انگلش میں کہا ولید شاہ نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو کلثوم، وہ تمہارا پہلا بیٹا تم سے ایک طویل دوری پر ہے۔ اگر ہماری سوسائٹی کی کوئی لڑکی آ جاتی تو وہ ہمارے بیٹے کو ہم سے مزید دور لے جاتی۔ شاید اللہ عدنان شاہ کو اس لڑکی کے ذریعے تمہارے قریب لانا چاہتا ہے، تبھی تو دیکھو جو ہی تم نے اپنی سوسائٹی کی ایک لڑکی اس کے لیے فائنل کی، وہ جو ہر لڑکی سے شادی سے انکاری تھا، آنن فانن نکاح کرایا۔ رب کے ہر کام میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ تم ایک بار تو آگے بڑھ کر اپنی بہو کو گلے لگاؤ، تھوڑا سا دل بڑا کر لو بچی کے لیے۔ عالم شاہ ایک معروف بزنس مین ہمیشہ سے ہی ایسے حساس اور نرم دل تھے، اور ولید شاہ ان کی کاپی، تبھی تو وہ ماں باپ کا لاڈلا تھا۔ البتہ عدنان شاہ بالکل الٹ تھا۔ وہ گھر والوں سے بہت فاصلے پر تھا، اور یہ فاصلہ بچپن سے ہی شروع ہوا تھا۔ جب عدنان شاہ بہت بیمار ہو گیا تھا اور اس کے علاج کے لیے امریکہ لے گئے تھے، تب ولید ہونے والا تھا۔ کلثوم اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی تھی، مجبوراً عالم شاہ کو اکیلے ہی جانا پڑا۔ وہاں عدنان شاہ کے ماموں کلثوم کے بھائی بھابھی نے اسے سنبھالا۔ یہاں کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئیں کہ عالم شاہ کو کلثوم کے پاس آنا پڑا۔ جب تک یہاں سب کچھ ٹھیک ہوا اور کلثوم تقریباً 3 ماہ کے ولید کو لے کر وہاں گئیں تو انہیں اندازہ ہوا ان کا 5 سال کا عدنان ان کے بجائے 3 ماہ میں ان کی بھابھی سے بہت مانوس ہو گیا۔ زبردستی واپس لانے پر وہ یہاں پھر بیمار پڑ گیا تو انہوں نے اسے بھائی بھابھی کو ہی دے دیا۔ وہ 16 سال کا ہوا تو بھائی بھابھی کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ عدنان شاہ ان کے پاس آ گیا، لیکن ان سے بہت دور تھا، اور یہ دوری ہمیشہ رہی۔ وہ کس مزاج کا تھا وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ گھر والوں سے بھی کبھی کوئی بات شیئر کرتا ہی نہیں تھا۔ گھر اس کے لیے شاید کوئی قید خانہ تھا یا پھر کوئی مسافر خانہ، جہاں وہ کبھی پابندی سے راتیں گزار لیتا اور کبھی کئی دن پلٹ کر نہیں آتا تھا۔ بعض اوقات تو وہ بھول ہی جاتی تھی کہ وہ ان کا سگا بیٹا ہے۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھی اور اس لڑکی کی طرف آ گئی۔ شاید اللہ عدنان شاہ کو اس لڑکی کے ذریعے ان کے قریب لانا چاہتا تھا۔ وہ ناشکراپن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ جو جانے لگی تھی چونکی۔ پارس۔ میں عدنان شاہ کی ماما ہوں۔ اس نے شاید ہی کبھی کہا ہو، لیکن تم ضرور کہنا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، ناشتہ کرو ہمارے ساتھ، عالم شاہ مسکرا کر بولے۔ کلثوم نے نہایت عزت و احترام سے اسے عدنان شاہ کی کرسی پر بٹھایا۔ بڑی تائی، یہ لڑکی ٹیبل مینر سے آگاہ ہوگی۔ طوبہ شاہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ طوبہ جسٹ شٹ اپ، ولید شاہ نے اسے گھورا تھا۔ آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں کہ وہ کب تک فارغ ہوں گے، تاکہ ہم ان کے ولیمے کے لیے کوئی ریسیپشن وغیرہ رکھ لیں، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ صاحبزادے شادی کر چکے ہیں۔ کلثوم نے یکلخت عالم شاہ کو مخاطب کیا۔ کلثوم شاہ، تھوڑا انتظار کریں، ابھی اس بچے کی حالت ایسی نہیں ہے۔ اس کی نانی کے انتقال کو بھی 72 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، ہم بات بعد میں سوچیں گے، وہ مسکرا کر بولے۔ ارے نہیں، ابھی تو مجھے اپنی بہو کے لیے خاصی تیاری کرنی ہے، میں خود کل پرسوں تک مینیج نہیں کر سکتے۔ میں تو آپ کے بیٹے کی فراغت کا پوچھ رہی ہوں۔ وہ بھی مسکرا دی۔ شرف الدین صاحب، ناشتہ لے آئیے میرے لیے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے آواز لگائی تھی۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، سوائے اس کی نئی نویلی دلہن کی۔ جی صاحب جی۔ چند لمحوں میں ان دونوں کا ناشتہ سامنے لگنے لگا۔ محترمہ پارس جی، آتے ہی میری کرسی پر قبضہ کر لیا۔ قبضے کا سوال آپ کی ہر چیز، قبضے کا کیا سوال؟ آپ کی ہر چیز اب میری ہے، جیسے آپ کے مما پاپا اب میرے بھی مما پاپا ہیں۔ اس کا انداز بڑا نارمل سا تھا، چہرے پر کسی قسم کی مسکراہٹ، جھجک، شرم کچھ نہیں تھی۔ واؤ، میرے ماں باپ پر قبضہ! اس کے یوں کہنے پر باپ نے فوراً ماں کو دیکھا، اور ماں نے اس کی واپسی کی امید کو مضبوط کر لیا۔ اوکے بائے۔ ناشتے کے بعد بنا کسی کو مخاطب کیے وہ اٹھ کر چلا گیا۔ چچی نے فوراً اس نئی نویلی دلہن کو دیکھا جو پہلے کی طرح اطمینان سے ناشتے میں مصروف تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ میں اندر آ جاؤں بیٹا؟ ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ابھی وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ مما نے اندر جھانکا۔ مما پلیز ایسے تو نہ پوچھیں۔ وہ یکدم سے کھڑی ہوئی۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی آئی تھی، تب آپ نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اندر آ گئی۔ ان کے پیچھے ملازمہ تھی، کافی شاپر پکڑے ہوئے۔ اسے رکھ دو اور آپ جاؤ، انہوں نے ملازمہ سے کہا تو وہ شاپر رکھ کر چلی گئی۔ عالم کہہ رہے ہیں آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا، مگر بیٹا معاف کرنا، یہ اپنی یہ ایک دن کی بہو مجھے یوں اچھی نہیں لگ رہی۔ آپ زیادہ نہیں کرو، مگر اپنے ہاتھوں اور ناک میں کچھ پہن لو۔ سہاگن لڑکیوں کے ناک اور ہاتھ کا خالی ہونا اچھا شوگر نہیں ہوتا ہے نا؟ بس اس لیے میں آپ کے لیے یہ چوڑیاں اور لونگ لائی ہوں، اور کچھ کپڑے بھی ہیں آپ کے۔ انہوں نے ہیرے کی لونگ اس کی طرف بڑھائی۔ اپنے ہاتھوں سے اسے چین لاکٹ پہنایا، ایک سونے کی چوڑی اس کے ہاتھ میں ڈالی، ہیرے کے ٹاپس تک اس کے کانوں میں خود پہنائے تھے۔ شہزادیوں جیسے حسن کا کیا کرنا، ہاں ان جیسا نصیب ہو تو اچھا ہے۔ اور باہر سے لوٹ کر آتی تو نانو نظر ضرور اتارتی تھی، اور یہ منظر ان کی پڑوسن خالہ دیکھ لیتی تو یہ ضرور کہتی تھی، میری تو اپنے رب سے ایک ہی دعا ہے، وہ میری شہزادی کے لیے کسی محل والے کو ہی بھیجے گا۔
نانو ہنس کر کہتی تھی ان کی دعا پوری ہو گئی. وہ ایک محل میں آئی تھی، لیکن محل میں آ کر ہر شہزادی خوش بھی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. کچھ رشتہ دار خواتین آ رہی ہیں تم سے ملنے، تم بس ذرا سا تیار ہو جاؤ. اس کے لیے کپڑوں کا انتخاب بھی خود کیا. وہ بہت ہلکا سا میک اپ کر کے ان کے ساتھ آ گئی تھی. ان رشتہ دار خواتین اور لڑکیوں کے سامنے اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا. جو کہنا تھا وہ مما ہی کہتی رہیں. وہ وہاں بہت دیر بیٹھی رہی. مما عصر کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھنے جاؤں؟ ہاں بیٹا آپ جائیں. اس کے وہاں سے جانے کے بعد سب نے ازنان شاہ کی عقل پر ماتم کرنا شروع کر دیا اور طوبہ شاہ ان کے اظہار خیال جان کر ہنستی چلی گئی. اس لڑکی کے آ جانے کے بعد اس کے روٹین میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا. کار کی آواز پر کلثوم شاہ کی آنکھ کھلی. انہوں نے ٹائم دیکھا اور گہرا سانس لیا، کیونکہ وہ اسی ٹائم آیا تھا جو اس کا معمول تھا. ریلیکس بیگم، اس نے شادی کی ہے کہ شادی کسی طوفانی قسم کے عشق کے تحت نہیں کی کہ وہ ہر وقت اس لڑکی کی پٹی سے لگا رہے. تبدیلی وقت کے ساتھ آئے گی اور یہ لڑکی تبدیلی لے آئے گی ہمارے بیٹے میں. عالم شاہ مسکرائے. اللہ کرے کہ ایسا ہی. انہوں نے پھر ایک نظر گھڑی پر ڈالی. 2:30 بج رہے تھے. ارے وہ کمرے میں پہنچتے ہی ٹھٹک کر رکا تھا. وہ بالکل ہی بھول گیا تھا کہ کوئی ہے جو اب اس کے کمرے میں موجود اس کی ہر چیز کا شراکت دار ہے. تبھی وہ بیڈ پر اتنے آرام سے سو رہی تھی. وہ سر کو جھٹکتے ہوئے واش روم کی طرف مڑا، لیکن تبھی کسی چمکتی ہوئی چیز نے اس کی توجہ سمیٹ لی تھی. ہیرے کی لونگ. نائٹ بلب کی روشنی میں اس کی چمک واضح تھی. مطلب ماما کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں. وہ قریب آیا تو کان میں پڑا ٹاپس بھی دکھائی دیا. واؤ بڑی شارپ ہے. ماما کو اتنی جلدی مٹھی میں کر لیا. اب اس کے گردن پر چین کا چھوٹا سا حصہ بھی نظر آ رہا تھا. پتہ نہیں گھر والوں کے لیے اس لڑکی کی موجودگی صحیح ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی جس کا خمیازہ گھر والوں کو بھگتنا پڑے. کہیں یہ لڑکی دھوکے باز نہ نکلے. تو اس لڑکی کو ٹھیک سے جانتا بھی تو نہیں تھا. خیر میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کیا. خود کو تسلی دیتے ہوئے وہ مطمئن ہوا تھا. ہمدردی؟ کوئی اس کے اندر بہت زور سے چیخا تھا. وہ بڑبڑا کر پلٹا. اس نے آگے بڑھ کر اپنا نائٹ سوٹ نکالنے کے لیے وارڈروب کھولا. آپ کا نائٹ سوٹ واش روم میں ہے. وارڈروب کھولنے پر اس کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی. اوہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوں. اوکے ابھی تو میرے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. صبح وہ سوٹ واپس رکھ دوں گی، آپ اپنا کام خود کر لیں. اس نے جواب دیا اور پھر سے آنکھیں بند کر لیں. اس فرق کے ساتھ کہ پہلے بیڈ پر تھی، اب صوفے پر جا سوئی. جب تک وہ واپس آیا وہ ایک بار پھر گہری نیند میں جا چکی تھی. وہ بیڈ پر گر کر تھوڑی دیر میں ہی بے خبر سو گیا تھا. پری بیٹا آج ہماری سوسائٹی کی خواتین تم سے ملنے آ رہی ہیں. ناشتے کی ٹیبل پر اس اطلاع کو سنتے ہی اس نے گہرا سانس لیا. پھر ماما شرف الدین کے ساتھ مل کر کوکنگ کا انتظام کرنے لگی، کیونکہ ان بیگمات کو دوپہر میں آنا تھا. ماما میں بھی کچھ ہیلپ کراؤں؟ وہ ان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی. بالکل یہ سب تمہیں بھی کروانا ہوگا، کیونکہ میں کھانے کے معاملے میں ملازموں پر بھروسہ نہیں کرتی. مگر آج تم صرف دوسرے دن کی دلہن ہو، اس لیے آرام سے بیٹھو. اور کل تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، اس لیے آج میں نے بیوٹیشین کو بلایا ہے. بلا لیا. وہ تمہارے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگا دے گی. وہ کہتے کہتے رک کر پلٹی. آج تمہاری نانی کو 3را دن ہو گیا نا. ہم شام کو کچھ کھانا اور دیگر چیزیں یتیم خانے میں لے چلیں گے، ٹھیک؟ اس کی چپ کو اور چپ لگ گئی. اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دی. میری بچی تو بہت صبر والی ہے. دیکھنا تجھے ماں باپ جیسی چاہت والا سسرال ملے گا. نانو کی دعائیں قبول ہوئیں، مگر انہیں دیکھنے کے لیے نانو نہیں تھی. بڑی بیگم صاحبہ پارلر سے ایک لڑکی آئی ہے، ملازمہ نے آ کر بتایا. جاؤ بیٹا لاؤنج میں جاؤ، بلکہ میرے ساتھ آؤ. اسے اپنے ساتھ لے آئیں. پھر ڈیزائن بک میں سے 1-2 ڈیزائن پسند کر کے اسے بٹھا کر چلی گئیں. 3 گھنٹے میں اس کی مہندی مکمل ہوئی تھی. پھر ماما نے اسے آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بھیج دیا. کچھ دیر بعد ہی مہمان خواتین آ گئیں. واہ بھائی آپ کی بہو تو بڑی پیاری ہے، بلکہ سچ مچ کی پری ہے. ماما نے اسے پری کہنا شروع کر دیا تھا. نانو بھی اسے پری کہتی تھی. ان کے بعد ماما اسے لے کر یتیم خانے آ گئیں. پتہ ہے پری، جب میں بہت پریشان ہوتی ہوں تو یہاں آ جاتی ہوں. بہت اچھا لگتا ہے ان یتیم بچوں کے ساتھ وقت گزار کر. وہ دونوں وہاں کافی دیر رکیں. جب گھر آئیں تو ولید شاہ گھر آ چکے تھے. آپ کہاں گئی تھی ماما؟ اس نے ایک نظر بھی پارس کی طرف نہ ڈالی تھی. کھانا کھا لیا تم نے؟ جی. اور چچی کہاں ہیں؟ کہہ رہی تھی طوبہ کو یونیورسٹی سے پک کر کے شاپنگ پر جائیں گی. آپ بھی شاپنگ کے لیے گئی تھی؟ اس کے سوال پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا. میں تو دارالاطفال گئی تھی. انہوں نے یتیم خانے کا نام لیا تھا. اچھا اپنی بہو کو لے کر؟ وہ ہنسا. پارس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. ان کی بہو آپ کی بھابھی ہیں، اس نے ایک دم سے کہا. تو ولید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا. اس نے دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لیا ہوا تھا. ماما نے ولید کو تادیبی نظروں سے دیکھا. جاؤ پری تم آرام کرو بیٹا. ان کے کہنے پر وہ آگے بڑھ گئی. ولید بری بات بیٹا، وہ بھابھی ہے تمہاری. ماما بھائی آپ اسے قبول کر سکتی ہیں، مگر میں اس کے اور اپنے موجود اس بات سے فرق سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. میں نے ازنان شاہ کی بیوی کو اس روپ میں کبھی نہیں سوچا تھا. اس کی گرل فرینڈ دیکھی ہے آپ نے؟ ٹھیک کہا تھا طوبہ نے. اس نے ہمدردی سے مکمل نقصان اٹھایا ازنان شاہ نے. وہ بیزاریت سے بولا. میں غریبوں کے ساتھ بہت ہمدردی کرتی ہوں، مگر کبھی کسی لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. لیکن تمہارے پاپا بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی ازنان شاہ کو ہمارے قریب لے آئے گی. تمہارا زیادہ واسطہ نہیں پڑا ہے نا ان غریب لوگوں سے. اگر ان لوگوں کو موقع ملے نا تو یہ جو چاہے حاصل کر لیتے ہیں.
تاریخ گواہ ہے، بڑے سے بڑے نامور انسان کا بیک گراؤنڈ غریب ہی ہے۔ تو مطلب آپ کو اس سے کوئی ہمدردی یا محبت وغیرہ نہیں ہوئی، بلکہ آپ اسے قابو کرنے کے چکر میں ہیں تاکہ بھائی آپ کے قریب آ سکیں۔ طوبا شاہ نے غلط موقع پر انٹری دی تھی۔ ولید شاہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ مطلب وہ ہمیں پسند نہیں آئی تو آپ کو بھی اچھی ہرگز نہیں لگی؟ ویری نائس، آپ بزنس کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے؟ وہ ہنسے جا رہی تھی۔ بیٹا، گھر بھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، گھاٹا یہاں بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسکرائیں۔ مطلب تائی کہ آپ مجھ سے بھی پیار کسی فائدے کے لیے کرتی ہیں؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم سے کیا فائدے حاصل ہونے ہیں؟ تم صرف نقصان دینے والی مشین ہو۔ ولید شاہ نے ہنس کر چھیڑا تو ان کی جنگ اب شروع ہو چکی تھی۔ کلثوم شاہ شام کے کھانے کی تیاری دیکھنے کچن میں آ گئی۔ مما، میں اندر آ جاؤں؟ عالم شاہ کلثوم شاہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آ جاؤ بیٹا۔ کلثوم نے پیر سمیٹ کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ مما، شرف الدین نے بتایا کہ آپ کے پیروں میں درد ہو رہا ہے اور آپ نے اس سے بام منگوائی تھی۔ ان کا سر اس بات میں ہلا۔ مما، میں یہ زیتون کا تیل لائی ہوں، اس کا مساج کروا لیں کیونکہ بام وغیرہ سے وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، جبکہ زیتون میں ہر مرض کی شفا ہے۔ اس نے تیل ہاتھ میں لے کر ان کے پیروں پر مساج شروع کر دیا۔ بیٹا رہنے دو، میں کر لوں گی۔ انہوں نے پیر پیچھے کرنا چاہے۔ آپ خود کر لیں گی تو مجھے بیٹا بھی مت کہیں، اور اگر بیٹا کہنا ہے تو اتنا غیر مت کریں۔ اس نے نرمی سے مساج جاری رکھا۔ مما کو بہت سکون مل رہا تھا۔ تھینک یو بیٹا، مجھے بام سے زیادہ اچھا لگا۔ وہ کافی دیر بعد فارغ ہوئی۔ پاپا، آپ کے سر میں بھی مساج کر دوں؟ اتنا زیادہ نظر کا کام کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ جب سے آئی تھی پاپا فائلوں میں بزی تھے۔ ارے نیکی، اور پوچھ۔ وہ ہنسے تو اس نے ان کے سر پر بھی مساج شروع کر دیا۔ پری، پتہ ہے مجھے نیند آنی شروع ہو گئی ہے۔ ان کی آنکھیں واقعی بوجھل ہونے لگی تھی۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ حیرت انگیز واقعہ ہے، مما نے قطرے چونک کر کہا۔ وہ مسکرا کر ہٹ گئی۔ پاپا فوراً لیٹ گئے۔ سچ مچ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جب تک اس نے تیل کی بوتل کا ڈھکن بند کیا، ہاتھ صاف کیے، پاپا واقعی سو گئے تھے۔ مما نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ پری، یہ تو واقعی سو گئے؟ مما کی بات پر وہ مسکرا دی۔ جی مما، زیتون میں شفا ہے، آپ کے سر میں بھی کر دوں؟ اس نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ رات مجھے اتنی اچھی نیند آئی کہ مجھے عدنان شاہ کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو پاپا نے مسکرا کر اسے کہا، کچھ ایسا ہی حال میرا بھی ہے۔ مما نے مسکرا کر پاپا کی تائید کی، مگر وہ تو اتنی زور سے ہارن دیتے ہیں کہ محلہ جاگ جائے۔ طوبا شاہ نے حیرت سے کہا، ہاں بھائی، ہم بھی روز جاگ جاتے ہیں، مگر کل ہماری بیٹی نے اتنا اچھا میرے سر کا مساج کیا اور میں پریشانی سے بے خبر سو گیا۔ پاپا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور طوبا نے مانی خیز نظروں سے ولید شاہ کو دیکھا۔ شرف الدین، میرا ناشتہ لے آؤ۔ سیڑھیاں اترتے ہی کہنا اس کی عادت ہی، سب اسے چونک کر بھی ضرور دیکھتے تھے۔ کیسے ہیں بیٹا آپ؟ پاپا نے اس سے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک، جواباً اس نے کبھی ان کی خیریت نہیں پوچھی تھی۔ ناشتے کے بعد اوکے بائے کہہ کر وہ چلتا بنا، پتہ نہیں سب سے آخر میں آ کر سب سے پہلے ناشتہ کر کے وہ کیسے چلا جاتا تھا۔ دن گزرنے لگے۔ عالم شاہ نے پورے دل سے پہلے ہی دن اسے بہو تسلیم کر لیا تھا۔ اب وہ ان کی بیٹی بنتی جا رہی تھی۔ کلثوم شاہ بھی دل ہی دل میں اس کی معترف ہوتی، یہ بھولتی جا رہی تھی کہ اس لڑکی کو وہ اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھی۔ ماما، عدنان شاہ نے اب تک اپنی گرل فرینڈ نہیں چھوڑی ہیں؟ اس کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے کہ ایک شام ولید نے آ کر بتایا تھا۔ اس نے اب تک اپنی روش نہیں چھوڑی، وہ اور کیا چھوڑیں گے؟ طوبا مسکرائی۔ مما، آپ تو کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی عدنان شاہ کو بدل دے گی۔ ولید شاہ بولا۔ ولید، وہ 27 سال سے ایسا ہی ہے، وہ لڑکی 2 ماہ میں کیسے بدل سکتی ہے؟ کچھ تو وقت لگے گا۔ مما نے مسکرا کر ولید کو تسلی دی۔ گویا مطلب وہ 27 سالوں سے گرل فرینڈز بنا رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی یہ کام شروع کر دیا تھا، یا وہ 50 سال کے ہیں؟ طوبا کی زبان، اف۔ ولید نے گھور کر دیکھا۔ ماما، آپ کو ان کے یہ ناز نخرے آخر کب تک اٹھانے ہوں گے؟ وہ بیزار ہوا۔ ولید، ایسا کر کے مجھے اچھا لگتا ہے، ماما نے ایک دم سنجیدگی سے کہا۔ کیسا کر کے؟ طوبا شاہ اور ولید شاہ دونوں چونکے۔ اس سے محبت کر کے۔ تمہیں یقین نہیں ہوتا، مجھے ہر گھڑی اس کا خیال، اس کی فکر رہنے لگی ہے۔ پہلے میں اسے اکثر شاپنگ یا دیگر باتوں کے لیے باہر لے جاتی تھی، لیکن ایک دن میں نے عدنان شاہ کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ اس کی نظر نہیں پڑی مگر اسے جلدی وہاں سے لے آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دل دکھے۔ پہلے میں عدنان شاہ کے لیے اداس ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب میں اس کی حرکتوں پر افسردہ ہو جاتی ہوں کیونکہ اب مجھے پری کے لیے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ مما، ولید شاہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھتا رہ گیا تھا اور طوبا بھی گنگ رہ گئی۔ ولید، اب تو مجھے یہ بھی بھول گیا کہ اس کے اور ہمارے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب وہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہے، پورے دل سے اچھی لگنے لگی ہے۔ وہ پورے جذبے سے کہہ رہی تھیں اور پہلی بار ولید شاہ اور طوبا شاہ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوئے تھے۔ انہیں جستجو ہو گئی تھی کہ آخر وہ ایسا کیا کرتی ہے جو پاپا کے بعد مما بھی اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ میں آج رات پیرس جا رہا ہوں، وہیں کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر اپنی سنا دینا۔ سب نے چونک کر دیکھا سوائے اس کی دلہن کے۔ ہنی مون کے لیے؟ یہ طوبا اور اس کی زبان، اف پرسنل کام ہے۔ سونیا جعفر بھی پیرس جا رہی ہے۔ ولید شاہ کو عدنان شاہ سے متعلق ہر معلومات رہتی تھی، مگر وہ کبھی اسے مخاطب نہیں کرتا تھا۔ مخاطب تو آج بھی نہیں کیا تھا، لیکن سونیا جعفر عدنان شاہ کی نئی گرل فرینڈ تھی۔ اس وقت اس کا کیا ذکر؟
عدنان شاہ نے بڑے غور سے ولید شاہ کو دیکھا تھا، مگر ولید شاہ کی نظریں اس کی بیوی پر تھی جو ہر طرف سے بے نیاز اپنے ناشتے میں مگن تھی۔ عدنان شاہ کے لبوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہم دونوں ساتھ جا رہے ہیں۔ ولید شاہ کیا چاہتا تھا یہ اسے لمحہ میں سمجھ آ گیا۔ وہ اس کی بیوی کو اس کی طرف سے مشکوک کرنا چاہتا تھا۔ عدنان شاہ کا دل چاہا کہ وہ خوب کھلکھلا کر ہنسے۔ ماما نے ولید کو گھور کر دیکھا۔ آپ کی نیو گرل فرینڈ ہے وہ؟ طوبہ شاہ واقعی طوبہ شاہ تھی، اپنی نوعیت کا واحد پیس۔ ابھی اس سے ملے مجھے دن ہی کتنے ہوئے، اس لیے اس کے بارے میں ابھی کچھ سوچا نہیں۔ عدنان شاہ کو اپنے گھر والوں سے پہلی بار بات چیت کرتے ہوئے دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ البتہ ولید شاہ کے چہرے پر اب جھنجھلاہٹ نمایاں تھی، کیونکہ عدنان شاہ کی بیوی اسی طرح مطمئن تھی۔ گرل فرینڈ کے لیے اتنی سوچ بچار اور بیوی پل بھر میں لے آئے۔ طوبہ شاہ وہ کوئی پھٹا باز تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے بیوی کے لیے سوچ بچار نہیں کی، مگر بیوی بالکل ویسی ملی جیسی میں چاہتا تھا۔ وہ مسکرا دیا، نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا وہ کھڑا ہو گیا۔ تو آپ کو ایسی بیوی چاہیے تھی جو آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ ولید شاہ کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ عدنان شاہ کی باتوں سے نہیں بلکہ بیوی کے اطمینان سے۔ عدنان شاہ نے مسکرا کر کاندھے اچکائے اور اوکے بائے کہہ کر باہر چلا گیا۔ اور آپ ساری زندگی اس شخص کے ساتھ ایسے ہی گزاریں گی؟ ارے ہاں، آپ ایسے ہی گزاریں گی، کیونکہ سمجھوتے تو آپ غریبوں کی گھٹی میں پڑے ہوتے ہیں۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانے کیوں اتنا مشتعل ہو گیا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ اسے اپنے بھائی کی حرکتیں تو برداشت ہو ہی جاتی تھیں، مگر اس کی بیوی کا سکون ہرگز برداشت نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی عدنان شاہ کے لیے ماما کی طرح پریشان ہوا کرے، اور وہ ایسا کیوں چاہتا تھا اسے خود نہیں پتا تھا۔ شرفو، کھانا لگا دو۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آیا تو اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ واپسی میں شرفو یہ ماما کی بجائے عدنان شاہ کی بیوی کو دیکھ کر چونکا تھا۔ ماما اور شرفو؟ عدنان شاہ کو گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ماما تو خالہ کے گھر گئی ہیں اور شرفو کو بخار ہے۔ اس کی سن کر وہ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد چائے لوگی یا کافی؟ اصل میں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے اکیلے کھایا نہیں جاتا، اس لیے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ، تو پھر پہلے کھانا کھائیں۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ تم بتاؤ کیا لوگے؟ ماما اور وہ تینوں ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ وہ کبھی چائے کی فرمائش کرتا، کبھی کافی کی، اس لیے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ تو میں ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد بتاتا ہوں۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ آپ پہلے کھانا کھا لو۔ پتہ ہے ولید، مجھے بیف پلاؤ اتنا پسند ہے، اس کی خوشبو سے تو بھوک کے مارے میرا دم نکلنے والا تھا۔ وہ بیٹھتے ہوئے بے تکلفی سے بولا۔ تو کھا لینا تھا کھانا، اس نے رائتا ڈالا۔ اکیلے کھاؤ نا ولید، تو کم کھایا جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ کو زیادہ کھانا تھا؟ وہ ہنسا۔ ہاں اور کیا، اتنا مزے کا ہوتا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے آج سے پہلے اتنی بے تکلفی سے بات کبھی نہیں کی تھی۔ ولید، تم مجھے نیٹ سے کچھ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر دو گے؟ میں فارغ وقت میں کچھ پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ کھانے کے بعد چائے لے آئی تھی۔ آپ کو لیپ ٹاپ استعمال کرنا آتا ہے؟ صرف کتابوں میں، پریکٹیکلی میں نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ اوکے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ جب تک ماما واپس آئی تھی وہ دونوں گہرے دوست بن چکے تھے۔ اب روز واپسی میں ولید لیپ ٹاپ لیے اس کے پاس آ بیٹھتا، اسے نئی نئی ویب سائٹس وزٹ کرواتا۔ وہ اور ماما دونوں کے لیے ایک نئی دلچسپی نکل آئی تھی۔ ولید، تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم دونوں بہت قریب آ گئے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد پہلے وہ اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے، اب تینوں ساتھ بیٹھے تھے۔ کچن ان کی بہو نے سنبھال لیا تھا۔ ہاں ماما، ہم پہلے اتنی باتیں نہیں کرتے تھے۔ وہ خود حیران تھا۔ وہ باہر سے آ کر ایک ایک بات گھر میں بتانے لگا تھا۔ پتہ ہے ماما، گھر میں بھی اب کچھ ایسا ہے کہ باہر دل نہیں لگتا۔ تم ان باتوں سے کچھ اخذ کر رہے ہو ولید کہ ہمارے گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا ماما؟ وہ چونکا۔ ولید، تم، میں اور تمہارے پاپا اب گھر سے باہر زیادہ نہیں رہ سکتے۔ حتیٰ کہ طوبہ اور تمہاری چاچی بھی کچھ وقت گزارنے لگی ہیں۔ اگر رات میں کسی پارٹی میں جائیں تو اسے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ دن میں کہیں جائیں تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر لیتی ہے کہ اگر جانا مجبوری ہے تو جلدی لوٹ کر آنا اسے بڑی مجبوری بن جاتی ہے۔ جی ماما، یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ گھر میں جو یوں دل بندھا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، انہوں نے ہمیں گھر سے باندھ لیا ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ تو پھر وہ عدنان شاہ کو کیوں نہیں باندھ رہی؟ وہ بے بسی سے بولی۔ ماما، وہ حیران سا انہیں دیکھے گیا۔ عدنان شاہ کو کیوں نہیں باندھ لیتی گھر سے؟ وہ کیوں نہیں بدل رہا؟ اس لڑکی کے آنے سے مجھے لگا تھا مجھے میرا بیٹا مل جائے گا۔ وہ آج بھی مجھ سے اتنے فاصلے پر ہے، کیوں؟ عدنان شاہ کیوں دور ہے مجھ سے؟ وہ یکدم رو پڑی۔ ولید شاہ کے لب بھیج گئے۔ وہ اپنی زندگی لٹا کر بھی شاید عدنان شاہ کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ جب اپنا کوئی مر جاتا ہے تو اس کی طرف سے دل کو قرار آ جاتا ہے، لیکن کوئی آنکھوں کے سامنے دور رہے تو اس کی دوری برداشت نہیں ہوتی، اور عدنان شاہ کی یہ دوری اس کی ماں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو چائے لے کر آئی تھی اسے خاموشی سے پلٹ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ولید اور ماما اسے دیکھ لیں۔ عدنان شاہ، اتنی آزادی کا کیا کرو گے؟ تمہاری ماں دیکھو تمہارے لیے کیسے تڑپ رہی ہیں۔ اسے افسوس ہوا۔ سوری ماما، مگر میں آپ کی تکلیف پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ بھابھی، عدنان شاہ کی شادی کو 6 ماہ گزر گئے ہیں، مگر وہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ہمارے جیٹھ صاحب کا تو خیال تھا کہ یہ لڑکی ضرور سے آپ کے قریب لے آئے گی، یہ تو الٹا ولید کے ہی پیچھے پڑ گئی ہے۔ اب تو وہ گھر سے باہر جا ہی نہیں سکتا، ایسے مسئلے وہ اپنے شوہر کے لیے کیوں پیدا کر رہی ہے؟ اس کے شوہر کو نہ تو پھولوں سے دلچسپی ہے، نہ کتابوں سے، نہ ہی انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا گھومنے کا شوق۔ وہ تو جب چاہتا ہے اٹھ کر کہیں بھی چل دیتا ہے۔
بات اگرچہ ازنان شاہ کی برائی تھی لیکن پری کا دفاع بھی تھی. اپنے بچوں میں تو دلچسپی ہوتی ہے، یہ کچھ ایسا ہی سوچ لے. کیسا بھی برا انسان کیوں نہ ہو، کسی کے آگے نہ جھکے، اپنے بچوں سے تو محبت کرتا ہے، ان کے لیے تو رکتا ہی ہے. ماما نے رک کر چاچی کو دیکھا. شاید چاچی کی کوئی پہلی بات تھی جو ماما کے دل میں کھپ گئی اور شام تک انہوں نے پری سے کہہ دیا تو وہ ایک دم سرخ ہو گئی. وہ یقیناً شرما گئی. ارے اگر ایسی کوئی بات ہے، ایسی کوئی خوشخبری تھی تو تم نے مجھے بتایا نہیں پری. اس کا سرخ پڑتا چہرہ انہیں کچھ اور سمجھا رہا تھا. نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ کب نوازے. وہ گڑبڑائی. ایسا کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. دیکھو بیٹا، مجھے لگتا ہے اتنی بڑی خبر پا کر ازنان شاہ ضرور بدل جائے گا. پتہ نہیں پہلے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا. ابھی بھی تمہاری چاچی نہ کہتی تو میں ازنان شاہ کے بدلنے کی امید کو دل میں لیے بیٹھی رہتی. اف چاچی، اللہ آپ کو سمجھے، میری سیدھی سادی مما کو کس راہ پر لگا دیا. دل کا راہ اٹھا. بس تم صبح میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو. اوفو، اب میں اس سچویشن میں کیا کروں. اس کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا. آج پتہ نہیں 2 کب بجیں گے. ان کی شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے اور آج پہلی بار وہ ازنان شاہ کی آمد کی شدت سے منتظر تھی. کمرے کے چکر لگاتے لگاتے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، مگر ابھی تک 12 بھی نہیں بجے تھے. میں سونے کی کوشش کرتی ہوں، جب وہ آئے گا میں تب اٹھ کر بات کروں گی. لیکن میں یہ بات اس سے کیسے کروں گی کہ تمہاری ماں بچے کی خواہش مند ہو رہی ہے. اوہ نہیں اللہ، میں کیا کروں. وہ پریشانی کے عالم میں ایک بار پھر ٹہلنے لگی. لیکن اگر اس سے نہیں کہا تو صبح جو یہ ہاسپٹل کی تلوار سر پر لٹکے گی اس سے کیسے بچوں گی. پارس بی بی، تھوڑی دیر کے لیے تو شرم و حیا کو طاق میں رکھنا پڑے گا. نہیں نہیں میرے اللہ، میں نہیں کہہ پاؤں گی. تو مسبب الاسباب ہے، میرے لیے اسباب بنا دے، مجھے اس پریشانی سے نکال دے. نیند سولی پر بھی آ جاتی اور 1 بجے اسے نیند آ گئی. دوبارہ آنکھ کھلی تو 3 بج رہے تھے. ارے ازنان شاہ ابھی تک نہیں آیا. وہ اچھل پڑی، پھر پریشانی بڑھنے لگی تو اس نے اٹھ کر وضو کیا اور تہجد ادا کرنے لگی. 3:45 بجے ازنان شاہ گھر آیا. اس کی پریشانی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی. ہر بات ذہن سے نکل چکی تھی کیونکہ ازنان شاہ کی شرٹ خون سے بھری تھی. آپ ٹھیک ہو؟ یہ سب کیا ہو گیا ازنان شاہ؟ وہ بدحواسی سے اس کی طرف بڑھی. میں ٹھیک ہوں، یہ دوسرے گاڑی کے ڈرائیور کا خون ہے. اس نے شرٹ اتاری. اس کا خون آپ کی شرٹ پر کیسے آ گیا؟ وہ حیران ہوئی کیونکہ اسے واقعی کوئی چوٹ تو کیا خراش تک نہیں آئی تھی. محترمہ، جذبہ ہمدردی تو آپ کو پتہ ہے میرے اندر کتنا بھر ہے. بس اس کے تحت میں نے اسے اٹھا کر اپنی کار میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا. وہ وارڈروب سے اس کے لیے شرٹ لے آئی. میں نہاؤں گا. وہ واش روم میں گھس گیا. وہ پہلے اتنی ٹینشن میں ہے، میں مزید پرابلم ڈسکس کرنے بیٹھ جاؤں. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا. وہ سوچتے ہوئے بیڈ کے کنارے پٹی گئی. وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا نکلا تو اسے دیکھ کر چونکا. وہ ہمیشہ سو رہی ہوتی تھی اور آج جاگ رہی تھی. پارس بی بی، علامہ اقبال نے جا کر پاکستان کا خواب دیکھا تھا. آپ کس کا خواب دیکھ رہی ہیں؟ اس نے تولیہ اس پر پھینکا تو وہ چونک گئی. آپ سب ہسپتال جائیں گے اس ڈرائیور کو دیکھنے؟ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا. ازنان شاہ نے چونک کر اسے دیکھا. پتہ نہیں وہ کس حال میں ہو. وہ ڈرائیور ایک لڑکی تھی. میں نے اس کی فیملی کو اس کے موبائل سے انفارم کر دیا تھا اور اس کے فادر اور سسٹر کے آنے کے بعد ہی میں گھر آیا ہوں. اس نے تفصیلی جواب دے کر اسے ڈرائیور کے صدمے سے نکالنا چاہا. پھر بھی ہمیں صبح جا کر دیکھنا تو چاہیے کہ اس کی اب کیسی طبیعت ہے. وہ مصر ہوئی. ہمیں؟ اس نے اچنبھے سے دہرایا. ہمیں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ پلیز ازنان شاہ، مجھے بھی ہسپتال لے چلیں. بڑا گڑ گڑاتا ہوا لہجہ تھا. ازنان شاہ نے حیرت سے دیکھا، پھر کچھ سوچا. کسی مشکل میں ہو؟ اس کی اندر تک کھوج لگاتی نگاہیں. پارس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا. اتنی آسانی سے معاملہ نمٹ گیا. اس نے اس بات میں سر ہلایا. ازنان شاہ، ویسے تو میرے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں کہ میں ہر معاملے کو نپٹا سکتی ہوں، مگر کبھی جب آپ کو بلاؤں تو پلیز فوراً آ جانا. سمجھ لینا میں جس مشکل میں ہوں وہاں سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا. اس نے یہ بات اس گھر میں اپنی دوسری رات کو ازنان شاہ سے کہی تھی. پھر آج تو صرف اسے ازنان شاہ کو پکارنا تھا. اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت ہی نہ تھی. ولید شاہ، چھٹی کرو. شہزادی صاحبہ کی سواری آج صبح نہ جانے کہاں جانے کے لیے تیار ہے. اسے بلیک چادر میں سیڑھیاں اترتا دیکھ کر ولید نے اعلان کیا. تمہیں چھٹی کی ضرورت نہیں ہے، میں ازنان شاہ کے ساتھ جا رہی ہوں. وہ مسکرائی. کہاں؟ وہ سب بری طرح چونکے لیکن پوچھا ولید نے تھا. ہسپتال. اس نے مما کی طرف دیکھا. ان کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کا سفید پڑ گیا. پارس بی بی، کسی کے جذبات سے کھیلنا بری بات ہے. اس کے ضمیر کا چابک بے وقت پڑا تھا. ہسپتال کیوں؟ اس کا سفید پڑتا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے ولید نے پوچھا. ولید سٹاپ اٹ، کتنے سوال کرتے ہو تم؟ مما نے خفگی سے کہا. ولید نے چونک کر مما کو دیکھا. تبھی ازنان شاہ سیڑھیاں اترتا ہوا نظر آیا. ولید ایک دم سنجیدہ ہو گیا. شرف الدین، میرا ناشتہ لے آؤ. ناشتے کے بعد وہ دونوں باہر نکل گئے. اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی چادر کے پلو سے چہرے پر نقاب ڈال لیا. ازنان شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر پوری توجہ سے ڈرائیونگ کرنے لگا. کیسی ہیں آپ کے سسٹر؟ ازنان شاہ ایک روم کے باہر کھڑی لڑکی سے مخاطب ہوا. وہ ان کے قریب آئی. ابھی بہتر ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ. وہ دونوں کو روم کے اندر لے آئی. میرے خدا، کتنی خوبصورت ہے. بیڈ پر لیٹے وجود پر نظر پڑتی وہ حیرت زدہ رہ گئی. اس کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ ازنان شاہ نے بخوبی سن لی تھی. کیا نام ہے ان کا؟ کشمالہ. اس لڑکی کے کہنے پر اس کی طرف دیکھا. یہ آپ کی کون ہے؟ وہ رات ازنان شاہ کو دیکھ کر بہت مرعوب ہوئی تھی. میں اور ازنان شاہ کزن ہیں آپس میں.
اسنان شاہ کے بولنے سے پہلے وہ بول پڑی تھی، آپ کے خاندان میں عورتیں پردہ کرتی ہیں؟ وہ لڑکی حیران ہوئی، نہیں یہ جراثیم صرف میرے اندر ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی، کچھ دیر اور بیٹھ کر وہ دونوں باہر آئے۔ اسنان شاہ، وہ کتنی خوبصورت تھی نا، وہ ابھی تک اس کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہوگی، میں نے اتنے غور سے نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی بے پرواہ تھا۔ بائی دا وے، تم آئی کیوں ہو؟ کیا مشکل آن پڑی ہے تمہیں؟ اوہ ہاں، مجھے ویکنیس کے لیے کچھ وائٹامن دوائیں چاہیے، میں ڈاکٹر سے لکھوا کر آتی ہوں۔ اس کام کے لیے تو مما کے ساتھ بھی تو آ سکتی تھی۔ وہ حیران ہوا، نہیں وہ مجھے بڑے مسئلوں میں الجھا دیتی ہیں، اتنے پریشان ہو جاتی ہیں کہ بس ڈرائیور کے ساتھ اور ولید کے ساتھ مجھے آنا اچھا نہیں لگا۔ یہ تو مجھے یہاں آنا تھا، اسی لیے میں تمہیں ساتھ لے آیا، ورنہ میں تمہیں کبھی نہیں لاتا۔ پھر مجھے آپ کو بتانا ہوتا کہ آپ کی مما نے میرے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ اب اس بات کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسنان شاہ نے اس کا جواب نہیں سنا تھا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے لب بھینچ گئے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اس سے ایک قدم پیچھے تھی، اس کا دھیرے دھیرے کپ کپاتا بدن نقاب ہونے کے باوجود اس کی حالت کو ظاہر کر رہا تھا۔ ریلیکس، تم نقاب میں ہو، اسے نہیں پتہ چلے گا، اس نے آہستہ سے کہا، مگر وہ سن رہی تھی۔ اس کا بدن بے جان ہوا جا رہا تھا، قدموں پر کھڑا رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ گرنے سے پہلے یاد رکھنا، میں تمہیں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا، شرافت سے آگے بڑھو، وہ تمہیں نہیں پہچانے گا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا، وہ بس ایک بے جان مورتی کی طرح اس کے ساتھ چلی آئی۔ اس نے خود وائٹامن دوائیں ڈاکٹر سے لکھوائیں اور اسے گھر لے آیا۔ ماما اسے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اسنان شاہ نے یہ کہہ کر کہ وہاں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ماما کی خواہشوں اور امیدوں کو اور بڑھا دیا تھا۔ وہ اسے آرام کی تاکید کرتا آفس چلا گیا۔ بٹ اشیم پری، ولید اسے شرمندہ کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ تھی کہ ہنس ہنس کر اس کا برا حال ہوا جا رہا تھا۔ وہ اور ولید دونوں رات کے کھانے کے بعد واک کرنے آئے تھے، بلکہ ولید اسے زبردستی لایا تھا، اور جب وہ گلی کا موڑ موڑنے والے تھے تو اس نے آخری بنگلے کی ڈور بیل بجا دی۔ ولید ہکا بکا وہیں کھڑا رہ گیا تو وہ اسے بازو سے پکڑ کر فوراً گلی کا موڑ مڑ گئی۔ پری، آپ کو اسنان شاہ کی حرکتوں کا پتہ نہیں؟ اسنان شاہ اگر یہ حرکت دیکھ لیتا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ اور مما پاپا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر دوہری ہو رہی تھی، اسے ہنسی کسی کے گھر کی ڈور بیل بجانے پر نہیں، بلکہ ولید شاہ کے حوالے زدہ چہرے کو دیکھ کر آ رہی تھی۔ وہ تو میرا کبھی یقین نہیں کریں گے کہ آپ نے ایسی حرکت کی ہے، بلکہ سچ بتاؤں مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا، مجھے لگ رہا ہے میری آنکھوں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے، ورنہ میری پری تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی ہنسی کیوں غائب ہوئی، جیسے بٹن دباتے ہی کمرے میں اندھیرا ہو جائے۔ وہ سنسی ولید کو دیکھے گئے۔ ولید، ہر انسان اچھا برا ہوتا ہے، پھر میں کسی کی اچھائی برائی کو دیکھنے کے لیے 1 سال کافی ہوتا ہے، اور اس 1 سال میں نے جان لیا کہ آپ کتنی اچھی ہیں، اتنی اچھی کہ آپ کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اسنان شاہ جیسا شخص کے ساتھ رہ کر آپ کو آج تک اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، میری تو پھر یہ آپ کی اچھائیوں کی حد ہے۔ ہماری سوسائٹی کی کوئی بھی لڑکی ہوتی نہ پری تو وہ ہمارا گھر میدان جنگ بن چکا ہوتا۔ اسنان شاہ کی کب کی علیحدگی ہو چکی ہوتی۔ مما کہتی ہیں کہ آپ کو اسنان شاہ کے متعلق کچھ نہیں پتا، مجھے لگتا ہے جو وہ ہم سے چھپا ہے وہ بھی سب آپ کو پتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا چلا گیا۔ ولید، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ولید نے اسے روک دیا۔ مجھے لگتا ہے پری، اسنان شاہ نے آپ سے شادی نہیں کی، آپ کو خرید لیا ہے، جیسے آپ دونوں کے درمیان کوئی سودا ہے۔ اس نے آپ کو آپ کی نانی کے بعد ایک چھت، ایک تحفظ دیا ہے، اور بدلے میں آپ نے اسے آزادی۔ مما کہتی ہیں کہ آپ اسے گھر سے باندھ کیوں نہیں لیتی، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آپ کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس کی حالت بگڑنی شروع ہو گئی۔ ولید یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا دماغ بند ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور وہاں سے بھاگ جانے کو، مگر ولید نے اسے بازو سے تھام لیا۔ پری، کچھ ایسا ہی ہے نا آپ کے اور اسنان شاہ کے درمیان؟ اس نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ شٹ اپ، ہاتھ چھوڑو میرا، وہ سختی سے گویا ہوئی۔ پری پلیز، آپ ہمیں بہت عزیز ہو، اپنا وہ معاہدہ توڑ دو۔ پری، اسنان شاہ کو خود سے باندھ لو، خود سے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پری، مما پاپا بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہم اسنان کو مجبور کر دیں گے۔ اس نے جدوجہد کر کے ولید سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پلٹ کر بھاگتی ہوئی گھر کی طرف آ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر گرتے ہوئے وہ بے جان سی ہو گئی تھی۔ اوہ خدایا، ولید کیا کہہ رہا تھا؟ ولید کو یہ سب کیسے معلوم ہو گیا؟ نہیں، ولید کو کچھ معلوم نہیں ہوا، یہ اس کے صرف اندازے ہیں، وہ بہت تیز ہے۔ مجھے اسنان شاہ کو یہ سب بتانا ہوگا ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایک طرف مما اور دوسری طرف ولید۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ مما نے اسے وہ دوائیاں کھاتے دیکھ کر ایک خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن پھر جب انہیں کوئی خوشخبری نہ مل سکی تو وہ خود اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہاں اس کی عزت کو خدا نے بنائے رکھا، لیکن اب اسے اسنان شاہ کی طرف سے سپورٹ کیا جانا ضروری ہو چکا تھا۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ آج ولید شاہ نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ اسنان شاہ نے اسے جاگتا دیکھ کر حیرت زدہ ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر گود میں تکیہ رکھے بیٹھی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے اسنان شاہ، آپ فریش ہو کر آ جائیں۔ اپنی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ ان کی چوتھی بار ہونے والی میٹنگ تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کی شادی کی سالگرہ تھی جسے ولید نے سیلیبریٹ کیا تھا۔ ہاں بولو۔ وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اسنان شاہ، پہلی بار آپ 3 ماہ سے مسلسل ایک ہی لڑکی کے ساتھ، ولید شاہ، طوبہ شاہ، مما پاپا اور چچی کو نظر آ رہے ہیں، اس بات کا کیا مطلب لیا جائے؟ یہی کہ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ تم نے دیکھا ہے اس لڑکی کو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اتنے آرام سے بتا رہا تھا جیسے اپنے کسی گہرے دوست کو بتا رہا ہوں۔ وہ کشمالہ یاد ہے تمہیں، جسے میں نے ہاسپٹل پہنچایا تھا؟ اس نے کہا تو اس نے چونک کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔
وہ وہی لڑکی تو ہے، بہت پیاری خوبصورت، اس میں وہ سب کچھ ہے جو میں چاہتا تھا، مگر آپ تو کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس کی ساری پریشانی ختم ہو گئی تھی، وہ بڑی ہلکی پھلکی ہو کر اسے پوچھ رہی تھی۔ بس یار، یہ سمجھو کہ مجھے کشمالہ جیسے کوئی لڑکی کبھی ملی ہی نہیں، کسی کو دیکھ کر ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کا مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے تو پہلی ہی نظر میں جان لیا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ اپنی جوہری والی نظروں پر اتر آئی تو وہ ہنس دیا اور تکیہ سیدھا کر کے وہ لیٹ گیا۔ سچ مچ وہ واقعی خوبصورت ہے، اس میں کچھ ایسا ہے جو آپ کو اس سے باندھ لیتا ہے۔ تو آپ اپنی شادی میں گھر والوں کو شامل کرنے والے ہیں یا نہیں؟ کتنا بے تکا سوال ہے کہ میری شادی ہے، میرے گھر والے کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ ابھی تک کشمالہ حیدر کے حسن میں گم تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر گھور کر اسے دیکھا، مگر جیسے کچھ یاد آیا تو وہ رکا۔ ارے ہاں، آپ بھی تو موجود ہو گھر میں میری بیوی کے نام سے، جو گھر بھر کی بہت لاڈلی بہو اور بھابھی ہو۔ مجھے وقت گزارنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا، اسی لیے میں نے ان لوگوں سے رابطہ بڑھایا۔ مجھے نہیں پتا تھا وقت اتنی جلدی گزر جائے گا۔ رابطہ تم نے بڑھایا، اب اسے ختم بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ وہ کتنی آرام سے کہہ رہا تھا، اس کے دل پر جو گزر رہی تھی اس کا ذرا بھر اندازہ نہ تھا اس شخص کو۔ ولید کو لگتا ہے ہمارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، اس نے ولید کی تمام باتیں بتائیں۔ یہ ولید کا بچہ بہت ہمدرد ہے، وہ چڑ گیا۔ یاد ہے اس روز کس طرح وہ تمہیں میری گرل فرینڈ سے آگاہ کر رہا تھا؟ میرا جی چاہ رہا تھا کہہ کہے لگا کر ہنسوں، وہ واقعی ہنسا۔ ویسے اگر میں نے تمہاری موجودگی میں شادی کر لی تو ولید مجھ سے حقیقتاً جھگڑ پڑے گا، اسے میری گرل فرینڈز برداشت نہیں ہوتی، بیوی کیسے برداشت کرے گا؟ خام خواہ ایک غیر لڑکی کے پیچھے ہم بھائیوں کا رشتہ پہلے سے خراب ہو جائے گا۔ غیر لڑکی کے القاب سے یقیناً اسے ہی نوازا گیا تھا، اس کے دل پر کڑی گزری تھی۔ ایک غریب لڑکی کسی محل میں آ کر خوش رہ ہی نہیں سکتی، اس نے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ عدنان، مجھے 2 ماہ کا وقت دیجیے، اس وقت کے اختتام پر خود آپ کی فیملی کشمالہ کے گھر آپ کا یہ پرپوزل لے جائے گی۔ اس کا لہجہ بڑا مضبوط تھا۔ اوکے، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مسکرایا جبکہ وہ آہستگی سے اٹھی اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ مما کیا بات ہے؟ جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں آپ کچھ پریشان ہیں۔ وہ سب رات کا کھانا کھانے کے بعد فارغ بیٹھے تھے، طوبہ شاہ کے ہاتھوں کی چائے سے لطف اندوز ہوتے ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ اچانک فرید شاہ نے کہا تو وہ جو بڑی بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہی تھی چونک گئی۔ نہیں تو اب سب نے ان کی طرف دیکھا، وہ واقعی پریشان تھی۔ پارس نے کنکھیوں سے دیکھا تھا، جب آج وہ پہلے دن اتنی پریشان تھی تو باقی 29 دن کس طرح گزاریں گی؟ پارس کو اندر ہی اندر شرمندگی نے آ گھیرا۔ باقی یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی تھی، چچی نے یک لخت کہا۔ ارے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ پری ایسا کرو بیٹا، آپ اپنی مما کے سر میں تیل کا مساج کر دو، انہیں اچھا محسوس ہوگا، پاپا نے کہا تو وہ اٹھنے لگی۔ ذرا آرام سے چلو۔ مما نے یک لخت اسے روکا تو اس نے چلنے کی رفتار چیونٹی جیسی کر دی۔ واپس آئے تو مما نے منع کر دیا اور وہ پاپا کو مساج کرنے لگی۔ واہ واہ، مزہ آتا ہے بہت۔ پری ذرا آج میرے بھی کر دو۔ ولید پاپا کے دائیں طرف آ بیٹھا۔ وہ تھک جائے گی مما کے یوں کہنے پر پارس نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ وہ سب کو بھرپور حیرت سے دیکھ پاتے ان کے دماغ سن ہو گئے۔ اس بار پارس بھی حیرت سے منہ پھاڑے رہ گئی کیونکہ عدنان شاہ 9:30 بجے گھر آ گیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ مما کی ساری بے چینی بے قراری خوشی میں ڈھل گئی۔ جس وقت آپ کی کال آئی میں یہاں سے دور تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، مما نے مسکرا کر کہا۔ وہ سب بے حد سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے مجھے کال کیوں کی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ پاپا بننے والے ہو۔ سب اچھل پڑے تھے لیکن عدنان شاہ سا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ مجھے لگا مجھے یہ خبر سب سے پہلے آپ کو دینی چاہیے، اس لیے میں نے ابھی تک گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ کیا میں چاچا بننے والا ہوں؟ ولید اچھل پڑا۔ او میں پھپھو۔ توبہ آگے بڑھ کر پری سے لپٹی۔ توبہ، مما یک لخت چیخی تو سبھی حیران رہ گئے۔ بیٹا پری کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ پری بالکل بھی نارمل نہیں ہے، ہماری ذرا سے بھی غیر احتیاطی بچے اور ماں کی جان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ سب اس بار سن رہ گئے تھے تو عدنان شاہ نے نظریں گھما کر اسے دیکھا جس کے پورے وجود میں ایک بے چینی تھی۔ مما سب سے پہلے اس خبر کو عدنان شاہ سے شیئر کریں گی یہ اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب اپنی بیوی کا خیال تمہیں خود رکھنا ہوگا، اسے بہت سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ ہم لوگ جتنا بھی خیال کر لیں تمہاری طرح نہیں کر پائیں گے۔ عدنان شاہ کی نگاہیں اسے خود پر گڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ پل بھر میں یہاں سے غائب ہو جائے۔ مزید شرمندگی اسے اٹھائی نہیں گئی تو وہ یک لخت اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں آتا ہوں کہہ کر وہ فوراً اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ کمرے میں نہیں تھے تب وہ ٹیرس کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں ہاتھ گرل پر لٹکائے دوسری طرف جھکے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ گرل کافی زور سے اسے لگی تھی۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے تمہیں۔ وہ اسے اسی طرح جھٹکے سے کھینچتا ہوا اندر کمرے میں لے آیا۔ سوری عدنان شاہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ مما آپ کو بلائیں گی یا اس معاملے کے لیے آپ کو پابند کریں گی۔ اس کی نظریں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے ویسے؟ اس نے اسے بیٹھ پر پھینکا۔ میں نے رابطے کے اختتام کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا ہے، مجھے لگا آخری قدم تک میں خود چلوں گی، مگر مما مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے آپ کو کیوں بلایا۔ اور وہ کچھ خیال آتے ہی وہ یک لخت رکی۔ اوہ نو، اوہ اب سمجھ آیا۔ کیا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب میں پہلے دن آپ کے گھر والوں سے رابطے بڑھانے کے لیے نیچے اتر کر گئی تھی تو آپ کی مما نے مجھے بہو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن مجھ سے انہوں نے ایک امید باندھ لی تھی کہ میں آپ کو ان کے نزدیک لے آؤں گی۔
لیکن میں 1 سال گزرنے کے باوجود ایسا نہیں کر سکی. آپ کو پتا پچھلے کئی ماہ سے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہیں تاکہ انہیں یہ خوشخبری مل سکے. میرا اور آپ کا ریلیشن تو انہیں جلد ہی پتہ چل جاتا اگر وہ ڈاکٹر جیا نہیں ہوتی. ڈاکٹر جیا؟ وہ بری طرح چونکا. اس نے اس بات میں سر ہلایا. مجھے لگ رہا تھا کہ وہ محض اپنا پوتا یا پوتی دیکھنا چاہتی ہیں. جب آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کشمالہ حیدر سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگا کہ اب وقت قریب ہے, مجھے اس گھر سے چلے جانا ہے. تو میں نے اس رابطے کو ختم کرنے کے لیے یہ پلان کیا. مگر ماما نے آپ کو کیوں بلایا اور یوں پابند کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی. کیونکہ وہ اپنے پوتا پوتی نہیں, آپ کو اپنے پاس دیکھنے کی خواہش مند ہے. وہ آپ کو گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی شخص ہو وہ کسی کے آگے کبھی نہ جھکے, اپنی اولاد کے لیے جھکتا ہے. اس لیے وہ آپ کو آپ کی اولاد سے باندھ کر اپنی اولاد کو سامنے دیکھنا چاہتی ہیں. کیا ملتا ہے یار گھر میں؟ اس نے منہ بنایا. وہ اپنی نوعیت کا واحد شخص تھا جو گھر سے اتنا بیزار تھا. اور اگر میرے ماں باپ کو میری اتنی ہی چاہتی تو مجھے نہیں دینا تھا کسی اور کو. انہوں نے جو ماحول مجھے دیا میں اس ماحول کا عادی ہو چکا ہوں. 21 سال میں نے امریکہ میں گزارے ہیں اور مجھے اس ماحول کی عادت پڑ گئی ہے. یہاں آیا تو ماما کو میری ہر بات پر اعتراض, میرے آنے جانے پر, میری ڈریسنگ پر, میرے دوستوں پر, میرے کھانے پینے پر. بس یہی ہوتا ہے اس گھر میں اور مجھے یہ سب پسند نہیں. مجھے پابند ہو کر رہنا اچھا نہیں لگتا. وہ بیڈ پر سیدھا ہو کر لیٹ گیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ انتہا کا بیزار تھا. وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. اس کے ماں باپ نہیں تھے, وہ کتنا ترستی تھی, لیکن اس کے پاس تھے اور یہ کتنا بیزار تھا. ایک بات کہوں, عدنان شاہ برا تو نہیں مانیں گے؟ جواباً وہ کچھ نہیں بولا. آپ نے زندگی کے 28 سال آزادی کے ساتھ گزارے ہیں, اپنی مرضی سے گزارے ہیں. کیا صرف 28 دن اس گھر کے لیے گزار لیں گے؟ صرف 28 دن پلیز. جانے سے پہلے وہ ماما کو یہ خوشی دے جاتی تو شاید اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف کا کچھ ازالہ ہو جاتا. وہ کچھ نہیں بولا تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے اٹھنے لگی. 29واں دن نہیں ہوگا. اس کی آواز پر وہ یکلخت خوشی سے پلٹی. نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. وہ سرشاری سے بولی. جس وقت ماما کا فون آیا تھا وہ کشمالہ حیدر کو چھوڑنے ایئرپورٹ گیا ہوا تھا. اس کے کسی رشتہ دار کی شادی تھی, وہ لندن چلی گئی تھی. 1 ماہ بعد اس کی واپسی ہونی تھی اور کشمالہ حیدر کے بعد باہر اس کا دل لگنا نہیں تھا. اب اس کا ارادہ لندن جا کر کشمالہ کو سرپرائز کرنے کا تھا, مگر اب نہیں. ماما میرا ناشتہ. سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا کہنا. بس لفظوں کی ذرا سی تبدیلی نے سب کو خوشی سے کنگ کر دیا. کیا لوگے ناشتے میں بیٹا؟ ماما فوراً اٹھی. اس نے مسکرا کر وہی بتایا جو روز وہ لیتا تھا. ناشتہ ہو گیا تو وہ کھڑا ہو گیا. اوکے بائے. وہ باہر کی طرف بڑھا. پری, یہ بہت بری عادت ہے, تم اسے دروازے تک جا کر اللہ کے سپرد کیا کرو. ہمیشہ یہیں بیٹھی رہتی ہو. چچی کس طرح کہنے پر اسے زور سے پھندا لگا. ہاں یہ تو ہے. ماما نے بھی تائید کی تو اس کے ساتھ ساتھ ولید, طوبا, پاپا کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں. حتیٰ کہ خود عدنان شاہ نے بھی پلٹ کر ان دونوں خواتین کو دیکھا. آہستہ سے اٹھی اور اس کے قریب آئی. اللہ حافظ, ڈنر پر انتظار کریں گے ہم آپ کا. 5 بجے میرے لیے چائے تیار رکھنا, اس نے پری سے کہا. لیکن اس کی نظریں ماما پر تھی, جن کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے. وہ پلٹ گئے. بیٹے نے ایک بار ماما کیا کہہ دیا, اب تو سچ مچ کی ساس بن گئی. ولید نے اس شوق سے وہ مشکل نکلتے ہوئے کہا. شٹ اپ فرید, بہت بولتے ہو تم. اور سب کے منہ کھل گئے. یہ عدنان شاہ تو بڑا بھاری پڑ رہا ہے ہمیں. اس نے منہ بنایا تو پری اور پاپا ہنس دیے. ماما ہم پوری احتیاط کریں گے, پلیز جانے دو نا ہمیں. ولید پوری طرح سے تنگ آ چکا تھا. ماما عدنان شاہ کے لیے ہتھیلی بچھائے ہوئی تھی اور پورے گھر کو بھی تنگ کیا ہوا تھا. نہیں ولید, تم پر اعتبار نہیں کر سکتی, بہت بچپنا ہے تمہارے اندر. انہوں نے اسے گھورا. اچھا بس لان تک جانے تھے. اصل میں وہ پری کو لے کر واک کرنے جانا چاہتا تھا. ایک بار پہلے بھی تم لان کا کہہ کر پورے علاقے کا چکر لگا کر آئے تھے. طوبا کی عقل کا کیا کہنا. تم میرے بارے میں بہت اپ ٹو ڈیٹ معلومات رکھتی ہو. وہ چیڑا. تو کیا پری کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں, اس نے کہا تو ولید کے ساتھ ساتھ پری کی بھی آنکھیں پھیل گئیں. پھر پری نے مسکراتے ہوئے منہ پھیر لیا, مگر ولید نے کافی گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا. دال میں کچھ کالا ہے پری. ولید بڑبڑایا تو دونوں نے اس کی عقل کا ماتم کیا. یہ دال تم پر لٹو ہے, پری نے مسکرا کر کہا. ولید نے آنکھیں گھمائیں تو طوبا نے پری کا آنچل اپنے منہ پر پھیلا لیا. لیکن میں تو کہیں اور فدا ہوں, اس نے مسکرا کر چھیڑا. فدا ہونے کا اب حق نہیں بچا بیٹا, سارے حقوق طوبا کے نام ہو چکے ہیں. کیا؟ اس نے چینخ ماری. جی چچی اور ماما میں یہ بات طے ہو چکی ہے, اب جلدی کوئی رسم ادا کی جائے گی. انکشاف پر انکشاف, وہ دم بخود رہ گیا تھا. ماما کو کیا نظر آیا اس میں جو تم اندھے کو نظر نہیں آیا؟ ساری شرم بھلا کر وہ غصے سے بولی. پری مجھے آپ کے جیسے لڑکی چاہیے, دھیمے مزاج والی, اپنے شوہر کا بہت خیال رکھنے والی, سب گھر والوں سے اتنی محبت کرنے والی, ایسی بدتمیز لڑکی نہیں. وہ بے بسی سے بولا تو طوبا نے اسے گھور کے دیکھا اور پری کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی. خود پر قابو پاتے پاتے بھی کوئی درد چہرے کا حصہ بن گیا. ولید ذرا خبر تو لگانا بیٹا, خبریں تو لگانا بیٹا. پری نے چونک کر دیکھا. پاپا کے ساتھ عدنان شاہ بھی تھا. ولید نے ٹی وی آن کر کے پاپا کو ریموٹ تھمایا. عدنان شاہ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اٹس بورنگ. پری ماما تو اب ہمیں باہر نہیں جانے دیں گی, پھر کیا کریں؟ وہ عدنان شاہ کو بغور دیکھ رہی تھی اور وہ ٹی وی میں مصروف تھا. ولید کیرم لے آؤ, اس کی نظروں کے تعاقب میں ولید نے دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا. عدنان بھائی آئیں ہمارے ساتھ کھیلیں. طوبا نے آواز لگائی. وہ کیرم کے بجائے لوڈو لے آئی تھی. پوری ٹیبل پر لوڈو سیٹ کر دیا. کیا؟ وہ حیران ہوا. پری اور ولید ایک دوسرے کے سامنے تھے جبکہ طوبا کے سامنے جگہ خالی تھی. آئے نا, یہ دونوں پارٹنر ہیں, میرا پارٹنر نہیں, آپ آ جائیں نا. ولید گوٹیاں سیٹ کر رہا تھا.
یہ کیا بچوں والا گیم ہے؟ اس نے منہ بنایا. آپ آئیں تو ایک بار ہماری مرضی سے کھیلیں، اگلی بار آپ کا دل نہ چاہے گا تو ہم نہیں کھیلیں گے. پری نے مسکرا کر کہا اور مرضی کا نام آتے ہی وہ کچھ سوچتا ہوا اٹھ گیا. پھر جو ولید اور پری نے پارٹنر کے نام پر دھاندلی کی تو طوبا حقیقت میں رو دینے کے قریب ہو گئی تھی. عدنان شاہ کو گیم آتا ہی نہیں تھا تب وہ فوری طور پر ان کی دھاندلی کو سمجھ نہیں پایا اور جب تک طوبا اسے سمجھاتی وہ دونوں لڑنے پر آ جاتے. گیم ختم ہوا. پری اور ولید جیت چکے تھے اور اب گیم عدنان شاہ کو سمجھ بھی آ گیا تھا. آؤ تم دونوں، ہمیں بیوقوف سمجھ لیا تھا تم دونوں نے. وہ خود دوبارہ گوٹیاں سیٹ کرنے لگا. تینوں نے مانے خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا کیونکہ عدنان شاہ کو خود پتہ نہیں چلا وہ بچوں والا گیم اب شوق سے کھیلنے چلا تھا. مما پاپا چچی بھی انہیں دلچسپی سے دیکھنے لگی. بٹ نان سینس. اس نے کھیل کے درمیان میں یکلخت پری کا ہاتھ پکڑا. کیا ہوا؟ وہ دونوں چونکے. یہ گرین کوٹ ولید کی ہے، یہ تمہارے بلو دائرے میں پہنچ کر کس طرح سے گیم سے باہر جا سکتی ہے؟ اوہ یہ تو واقعی گرین کوٹ ہے، یہ یہاں کیسے آئی؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی. ولید نے فوراً اٹھ کر اس کی بلائیں لی تو مما پاپا بے اختیار ہنس دیے جبکہ عدنان شاہ نے دونوں کو گھورا. پتہ ہے میں تو ان دونوں کے ساتھ کھیلتی بھی نہیں ہوں بھائی، اتنی دھاندلی کرتے ہیں یہ دونوں، کیا لامان. طوبا نے بھی ان دونوں کو گھورا. اگلے گیم میں یہ دونوں پارٹنر نہیں بنیں گے بلکہ پری میری پارٹنر اور ولید تمہارا پارٹنر. اس نے تیسرے گیم کا بھی پلان بنا لیا تھا. پری نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو چھپایا. دوسرا گیم بھی ولید کی ٹیم جیتی تھی. اب کل کھیلیں گے. ہاں میرا تو سر بھی دکھ گیا. ولید نے بھی ایکشن دکھائے. تم دونوں کی ایسی کی تیسی. عدنان نے ایک جھٹکے سے پری کا ہاتھ کھینچا. بیٹا آرام سے. مما کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں. وہ توازن قائم نہ رکھ سکی اور اچھی خاصی اس کے قریب پہنچ آئی. سبھی لمحے بھر کے لیے سن رہ گئے تھے. بیٹا ڈاکٹر نے بہت زیادہ احتیاط بتائی ہے پری کے لیے، اس کی کوئی بھی ٹیسٹ رپورٹ نارمل نہیں ہے. پلیز بیٹا خیال رکھو. مما کے چہرے پر اتنی پریشانی اضطراب تھا کہ عدنان شاہ کا سر بے اختیار اس بات میں ہلا. اب باقی کا کھیل کل ہی کھیلنا. اب تم لوگ آرام کرو. چچی نے کہا تو وہ فرمانبردار بچوں کی طرح اٹھ کر چلتا بنا. پری بڑی بری عادت ڈال دی ہے تم نے مجھے یہ مساج کروانے کی. وہ صوفے پر پاپا کے پیچھے بیٹھی مساج کر رہی تھی. عدنان اور ولید کارڈز کھیل رہے تھے. مما سب کے لیے ڈرائی فروٹ لے آئی تھی. سبھی اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے. پری کے منہ میں خود مما ڈال رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ تیل میں ہو رہے تھے. پاپا مما یہ عادت ختم کروا دیں اب جلدی. جی بالکل. دیکھیں پہلے روز کرواتے تھے، مما نے ایک دن کا گیپ کروا دیا، پھر 2 دن کا کروائیں گی، پھر 4 دن، اس کے بعد بند کروا دیں گی. ولید نے ہنس کر کہا. ہاں تو تمہارے باپ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ پری کو میں ہر محنت و مشقت سے دور رکھ رہی ہوں اور یہ قوم کا. مما نے خفگی سے پاپا کو دیکھا. نہیں بیگم صاحبہ ایسا نہ کرنا، مجھے واقعی پری کی عادت پڑ گئی ہے. پاپا نے قدرے پریشان ہو کر کہا تو مما نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے مسخرے پن پر ہنس پڑی. اچھا بیٹا اب آپ آرام کرو، میں بھی سونے جا رہا ہوں. پاپا کھڑے ہو گئے. پری ذرا ادھر بھی مساج کر دو. مما بھی اسے آرام کی ہدایت کر کے پاپا کے پیچھے چلی گئیں. گھوٹنے لگی تو ولید نے کہا. عدنان شاہ نے نظریں اٹھائیں تو ولید کا عدنان شاہ کی طرف اشارہ کرتا ہاتھ اپنی طرف مڑا. نہیں بس اب میں سونے والی ہوں. چونکہ وہ اشارہ سمجھ گئی تھی اس لیے ہنس پڑی. پھر 1 منٹ چپ رہ کر وہ عدنان شاہ کے پیچھے آ گئی. آپ کو مساج کروں؟ اتنے چاہت اور محبت سے کہا کیا کہ اگر وہ کارڈز میں گم نہ ہوتا تو اس کے انداز پر ضرور چونکتا، مگر گیم میں محض اس نے صرف نفی میں سر ہلایا اور اس کے بعد چند لمحوں میں بازی پلٹ کر ایک اچھا خاصا جیتا ہوا گیم وہ ہار گیا. دیکھا میں کتنا ٹیلنٹڈ ہوں، کوئی بھی مجھے ہرائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ولید خوشی سے جھومتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اس بات پر حیران ہوتا ہوا اٹھا کہ وہ ہار کیسے گیا. لیکن جو ہی اس کی نظر پری پر پڑی اسے سمجھ آ گیا کہ اس کے پیچھے آ کر جو پیار سے مساج کرنے کی درخواست کی گئی تھی تو وہ محض اس کے پتے دیکھنے کے لیے تھی. یہ کیا حرکت تھی؟ تم بہت زیادہ ولید کو سپورٹ کرتی ہے. وہ دونوں اس کی خفگی پر ہنس دیے تھے. ہمارے چھوٹے ہمیں ہرا دیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو محسوس تو کریں. وہ مسکرائی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. وہ سر جھٹک کر اس کے پیچھے آ گیا. وہ کچھ محسوس نہیں کر پاتا تھا. بھائی جلدی سے باہر آئیں، پاپا کو دیکھیں کیا ہو گیا. دروازہ بجنے پر پری کی آنکھ کھلی. ولید کی آواز پر وہ بوکھلا کر اٹھی. تیزی سے اپنا بلینکٹ اور تکیہ اس نے بیڈ پر پھینکا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا. تب تک عدنان بھی اٹھ بیٹھا تھا. کیا ہوا ولید؟ پاپا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. وہ پلٹ گیا تو وہ دونوں اس کے پیچھے بھاگے. تم گاڑی نکالو ولید، میں پاپا کو لے کر آتا ہوں. پاپا ہارٹ پیشنٹ تھے، یہ اسے ابھی پتہ چلا تھا. مجھ سے گاڑی ڈرائیو نہیں ہوگی. ولید تو بچوں کی طرح بہیو کر رہا تھا. عدنان تیزی سے باہر بھاگا تو گاڑی پاس لایا. تب تک ولید مما کے سہارے پاپا کو لا رہا تھا. اس نے آگے بڑھ کر دونوں بازوؤں میں پاپا کو اٹھا کر پچھلی سیٹ پر لٹا دیا. مما کے بیٹھتے ہی گاڑی لے کر نکل گیا. ولید اور پری پیچھے اپنی گاڑی میں گئے. پاپا کو فوراً ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا. بھائی پاپا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ ولید ہراساں اس سے لپٹ گیا اور اس نے شاید پہلی بار اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا تھا. اس نے ولید کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا. پاپا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تم فکر مت کرو. تھوڑی دیر بعد پاپا کے نارمل ہونے کا بتایا گیا تو ان سب کی جان میں جان آئی. عدنان شاہ اور مما اندر روم میں پاپا کے پاس چلے گئے تو پری اور ولید باہر ہی رہ گئے. زیادہ لوگوں کو اندر جانے کی ابھی ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی تھی. ولید یہ کیسا بچپن ہے؟ پاپا کی پہلی بار تو طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی. اس نے حیرت سے ولید کو دیکھا. افسردہ سا ولید آہستہ سے مسکرایا. پری عدنان کی موجودگی میں مجھے لگ رہا تھا جیسے میں چھوٹا سا بچہ ہوں. وہ ہے نا میرا بڑا بھائی، وہ سب سنبھال لے گا. مجھے ایک انوکھا احساس سا ہو رہا تھا. آپ کے پاس بڑا بھائی ہو، یہ کیسی بے فکری کا احساس ہوتا ہے؟ مجھے آج محسوس ہوا ہے. پری اس کی طرف مڑا. اس کی رنگت
خطرناک حد تک پیلی رنگت دے کر وہ اچھل پڑا۔ پری کیا ہوا؟ وہ بوکھلا کے اس کا لرزتا بدن کپ کپاتے ہوں وحشت زدہ نگاہیں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا وہ بے ہوش ہو گئی، پر اس کے بے ہوش ہو کر گرنے سے پہلے اسے کسی نے سہارا دیا تھا۔ آپ ہو ان کے شوہر؟ عدنان شاہ نے کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر ڈاکٹر نے غصے سے ولید سے پوچھا۔ نہیں، بھابھی ہے میری، وہ میری پیشنٹ ہے، میں نے آپ کی مدر کو بتایا تھا کہ انہیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، پھر یہ کیا تھا؟ انہیں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ڈاکٹر نے انتہائی غصے میں تھی، وہ اسے پاپا کے برابر والے روم میں لے آئی تھی۔ اب اصل میں ہمارے پاپا کی طبیعت خراب ہے، ہم انہیں لے کر آئے تھے کہ اچانک بالکل ٹھیک بیٹھی بھابھی ایک دم سے گر پڑی۔ ولید کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ تھی، جبکہ عدنان شاہ اطمینان سے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اوہ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے والد کی طبیعت خراب ہے، مگر ان کے لیے کوئی پرابلم، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ولید کا منہ کھل گیا۔ اگر اس وقت میں ان کو گرنے سے نہ بچاتے تو امید ہے کہ آپ کو اس وقت ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا۔ ڈاکٹرنی کا لہجہ پیشہ ورانہ تھا، لیکن ولید کا سانس رک گیا۔ ابھی تو یہ ٹھیک ہیں، ہوش آ جائے تو آپ انہیں گھر لے جائیں۔ ولید تم یہاں رکو، میں مما سے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے پری کو تمہارے ساتھ گھر بھیج دیا، عدنان شاہ نے کہا تو ولید چونکا۔ آپ بھابھی کے پاس رکے، میں مما سے یہ کہہ دوں گا۔ وہ ہراساں چہرہ اور آنکھوں میں نمی لیے باہر نکل گیا۔ میرا بھائی پہلے ہی پریشان تھا، اس وقت اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے سے ڈاکٹر جیا کی طرف پلٹا۔ تمہیں لگ رہا ہے یہ بے ہوشی کا ڈرامہ کر رہی ہے؟ اس کا بس نہیں چلا، ورنہ وہ عدنان شاہ کے تھپڑ مار دیتی جو شاید کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ سچ مچ بے ہوش ہو گئی ہے کیونکہ اس نے یہاں ڈاکٹر نوید کو دیکھ لیا تھا، اور اسے دیکھنے کے بعد اس کے دل کی دھڑکن تک بند ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس نے غصے سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ بہتر یہی ہوگا کہ اسے یہاں سے ابھی لے جاؤ۔ عدنان یک لخت چونکا، یہ وہی ہسپتال تھا جہاں وہ کشمالہ حیدر کو لایا تھا۔ پھر ڈاکٹر جیا خود ہی 2 نرسوں کو لے آئی، ان کی مدد سے اس نے خود ہی اسے عدنان شاہ کی گاڑی میں لٹایا، وہ اسے گھر لے آیا۔ جیا نے اسے سکون آور انجیکشن لگا دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ صبح اٹھی تھی۔ خود کو اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ عدنان شاہ واپس ہسپتال چلا گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے پری؟ طوبا کی آواز پر وہ چونکی۔ عدنان بھائی، رات کو آپ گھر لے کر لائے تھے، کہہ رہے تھے وہاں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس بات کا طائی امی کو پتہ نہ چلے، اس لیے وہ آپ کو گھر لے آئے، مگر وہ خود طائی ابو کی طرف سے بھی اتنے پریشان تھے، سو مجھے آپ کے پاس بھیج کر وہ واپس ہسپتال چلے گئے تھے۔ طوبا مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ طائی ابو کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، وہ واپس آ رہے ہیں۔ طوبا نے تسلی دی۔ آپ فریش ہو جائیں، پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں، طوبا نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پاپا میں بہت ڈر گیا تھا آپ کی طبیعت دیکھ کر۔ ولید ان کے دائیں طرف اور عدنان شاہ ان کے بائیں طرف تھا۔ اس کے گھر والوں کے درمیان جو فاصلہ تھا اسے طے ہونے میں شاید ابھی کچھ دن اور لگتے، مگر پاپا کی طبیعت نے جیسے وہ طویل فاصلہ ایک ہی جست میں طے کر دیا تھا۔ وہ آج گھر سے باہر نہیں گیا تھا، مسلسل پاپا کے ساتھ تھا۔ اگر عدنان نہیں ہوتا تو شاید میں بھی بہت پریشان ہو جاتی۔ اس ولید نے تو بالکل حد کر دی۔ آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے اسے آواز دی، لیکن یہ تو صرف آپ کو دیکھ کر ہی اتنا بوکھلا گیا کہ حد نہیں۔ میرے بچے نے ہی پھر سب سنبھالا۔ مما کے لہجے میں عدنان شاہ کے لیے بے پناہ فخر تھا۔ مما سچ بتاؤ، میں آپ کا سگا نہیں ہوں کیا؟ ولید ایک دم مصنوعی خفگی سے بولا۔ سگے کیوں نہیں ہو تم؟ اتنی تو تعریف کرتی ہیں وہ تمہاری، جب عدنان بھائی نہیں ہوتے تھے تب بھی تو تم ہی سنبھالتے تھے، اور پھر رات بچوں والی حرکتیں کیوں کر رہے تھے؟ طوبا شاہ اور اس کی زبان ولید نے گڑبڑا کر رکھ دی، اور عدنان شاہ نے اسے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ فاصلے کچھ اور کم ہوئے تھے۔ یہ پری کہاں ہے؟ ناشتے کے بعد سے نظر نہیں آ رہی تھی، چچی نے کہا تو ولید چونکا۔ مما وہاں پری بے ہوش ہو گئی تھی، ڈاکٹر اتنا غصہ کر رہی تھی مجھ پر، پھر میں نے انہیں بتایا کہ والد کی طبیعت خراب ہے تو۔ کیا؟ یا اللہ ولید، تو مجھے اب بتا رہے ہو؟ مما نے اسے گھور کر دیکھا اور تیزی سے اٹھی، مگر تبھی وہ ایک ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ پاپا میں نے آپ کے لیے سوپ بنایا، آپ ٹرائی کریں، میں نے آپ کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تیاری کی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹرے کو ٹیبل پر رکھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا پری کہ تمہیں صرف احتیاط اور آرام کی ضرورت ہے؟ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ نہیں چاہتی تم یہ بچہ؟ تو بتا دو مجھے۔ وہ ہکا بکا مما کو دیکھے گئی، وہ سب بھی چونک گئے تھے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور چہرے پر تکلیف پھیلتی چلی گئی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ کلثوم، یہ کیا طریقہ ہے؟ بچی پہلے ہی پریشان ہے اور آپ بھی ایسا رویہ رکھیں گے تو بھلا کون دیکھے گا اسے؟ پاپا نے آہستہ آواز میں سرزنش کی تو مما کے بھی لب بھینچ گئے، ان سے واقعی زیادتی ہو گئی۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ وہ ڈائننگ ہال کی ٹیبل پر سر رکھے بری طرح سے رو رہی تھی۔ پری، وہ شرمندہ ہوئی۔ مما، میں آپ کو کبھی تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری مما، آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کی تکلیفوں کا باعث بن رہی ہوں۔ وہ ان سے لپٹ گئی اور انہیں افسوس ہوا، وہ بیچاری آخر کتنی احتیاط کرے۔ انہیں بہت افسوس ہوا۔ پھر اس کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی سی ہونے لگی۔ وہ سب کے درمیان بیٹھ کر بھی وہاں ہوتی نہیں تھی۔ مما کو پھر چچی نے مشورہ دیا کہ اگر وہ ذہنی طور پر نارمل نہ ہو پائی تو ان کی ہر احتیاط بیکار ہے۔ انہوں نے مل کر ولید اور طوبا کی شادی کی تیاری شروع کر دی کہ یہ تیاریاں اسے واقعی ذہنی پریشانی سے نکال لائیں۔ طوبا کے ڈریسز کے لیے کچھ ڈیزائنرز کی البم منگوا لی ہیں۔ انہوں نے البم اس کے سامنے رکھا۔ یہ سب ایک دلچسپ مرحلہ ثابت ہوا۔ اس کی جیولری، کپڑے، ہر چیز کی تیاری کروانے مختلف لوگ گھر آنے لگے تھے۔ وہ واقعی ہر فکر سے آزاد ہو گئی تھی۔ مما نے بھی احتیاط جیسے ڈائلاگ کم کر دیے کیونکہ وہ خود بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے لگی تھی۔ بظاہر وہ جتنی خوش اور مصروف تھی، حقیقتاً ایسا نہ تھا۔ ہر دن ڈوبتے سورج کے ساتھ اس کے اندر بھی کچھ ڈوب رہا تھا۔ ان سب کو دکھ دینے کا گناہ ہر گزرتے دن کے ساتھ قریب سے قریب تر ہو رہا تھا۔
اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ مر جائے، مگر مرنا آسان ہوتا تو وہ تبھی مر چکی ہوتی جب عدنان شاہ اسے اس گھر میں لایا تھا۔ 20 دن گزر چکے تھے، مما عدنان شاہ کو پا کر خوش تھیں۔ ولید کی شادی کی تیاریوں کے ہر کام میں مما عدنان شاہ کو شامل کر رہی تھی۔ ابھی شادی کی تاریخ فائنل نہیں ہوئی تھی، لیکن ولیمہ کہاں ہونے اور بارات کس ہال میں جانی ہے سب فائنل ہو چکا تھا۔ آج سے ٹھیک 9 دن بعد جب عدنان شاہ واپس اپنے روٹین پر لوٹے گا، تب میرے پاس گھر والوں کو دینے کے لیے ایک ریزن کا ہونا ضروری ہے، ایک ایسا ریزن جو عدنان شاہ اور کشمالہ کے درمیان سے ہر رکاوٹ کو دور کر دے۔ 21واں دن شروع ہو چکا تھا۔ وہ پہلے دن سے روز عدنان شاہ کو دروازے تک چھوڑنے آتی تھی، آج بھی آئی تھی۔ اللہ حافظ۔ اس نے ہونٹوں کو مسکراہٹ کے سٹائل میں پھیلایا ضرور تھا، لیکن وہ مسکرائی نہیں۔ اللہ حافظ۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ آج ولید کو بھی جلدی جانا تھا، سو وہ بھی اٹھ کر آ گیا تھا۔ اللہ حافظ پری، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے پھر مسکرانے کی پوری کوشش کے ساتھ سر اسپات میں ہلایا تھا۔ ولید اپنی اور اذان اپنی گاڑی لے کر جا چکے تھے۔ اس کے باوجود گھر میں 4 گاڑیاں تھیں۔ طوبا اور پاپا کے جانے کے بعد وہ کھڑی ہوئی۔ مما، میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور مجھے کچھ چکر سے محسوس ہو رہے ہیں، میں اپنے کمرے میں آرام کرتی ہوں۔ اوہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ آرام کرو، زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کو بلائیں۔ ڈاکٹر کو بلا لیں؟ مما یکدم سے گھبرائیں۔ نہیں مما، میں آرام کرتی ہوں، معمولی سا سر درد ہے بس۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بہت آرام سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مما فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اوپر پہنچ گئی، بس ایک سیڑھی باقی تھی، وہ تبھی پلٹی تھی۔ مما میرے لیے دودھ۔ لیکن اس کا پیر مڑ گیا، اس کے ساتھ مما کی بے ساختہ چینخ نکل گئی، مگر مما کی چینخ بھی اسے لڑکنے سے بچا نہ سکی۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے گرل کو پکڑنا چاہا تھا، مگر ساتھ رکھے گلدان پر ہاتھ لگا اور وہ اس کے ساتھ لڑکتا ہوا نیچے آ گیا تھا۔ آخری سیڑھی پر وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ گلدان اس کے سر پر لگا تھا۔ مما کی چینخوں سے ملازمین اور چچی آ گئی تھی۔ مما اس کا سر اپنی گود میں رکھے اس کے چہرے کو تھپ تھپا رہی تھی۔ چچی نے تیزی سے اپنا دوپٹہ اس کے سر پر باندھا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی نکالی۔ مما، وہ جو گھر پر اپنی بھول جانے والی فائل لینے آیا تھا، یہ منظر دیکھ کر سن کھڑا تھا۔ عدنان جلدی سے دیکھو، میری بچی کو کیا ہو گیا؟ مما بھی لگ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ وہ لوگ اسے قریبی ہاسپٹل لے آئے تھے۔ آپ کی بہو اب بہتر ہے، اس کے سر کی چوٹ کافی گہری ہے، لیکن پھر بھی خطرے سے باہر ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا۔ ڈاکٹر، ہماری بہو پریگننٹ ہے اور ڈاکٹرز نے اسے بہت زیادہ احتیاط بتائی تھی۔ چچی نے یک لفظ کہا۔ یقیناً وہ اس طرف سے بھی مطمئن ہونا چاہتی تھی۔ مسز عدنان پریگننٹ ہے؟ ڈاکٹر نے حیرت سے چچی کو دیکھا۔ عدنان کے لب بھینچ گئے۔ ڈاکٹر، اس مریضہ کو دیکھیں جلدی۔ اسی پل نرس باہر آئی تو وہ سب چونکے۔ ڈاکٹر تیزی سے اندر پلٹ گئی تھی، پھر وہ کافی دیر سے باہر آئی، لیکن اس نے اس بار عدنان شاہ کو بڑے غور سے دیکھا۔ آپ ان کے شوہر ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولا، ڈاکٹر کے انداز نے اسے چونکا دیا تھا۔ میں اس کی ساس ہوں اور یہی شوہر ہے، مما نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ آپ لوگوں کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے، آپ کی بہو کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کا انداز پروفیشنل تھا، لیکن عدنان شاہ کے لیے اس کی آنکھوں میں رشک تھا۔ مما بیٹھتی ہی چلی گئی، لیکن چچی نے انہیں تیزی سے سہارا دیا تھا۔ ویری لکی مین، میں نے تمہاری بیوی جیسی لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ وہ قریب آ کر آہستہ سے بولی تو وہ چونکا۔ ویسے اس کا خیال رکھنا، اس کے سر پر 8 ٹانکے لگے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ بھابھی پلیز خود کو سنبھالیں، آپ ایسا کریں گے تو باقی سب کو کون دیکھے گا؟ مما بھچکیوں سے رونے لگی تھی۔ چچی نے ولید طوبا کو فون کر دیا تھا۔ وہ سب تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ گئے تھے اور اداسی کی چادر پورے گھر نے اوڑھ لی تھی۔ رات کو طوبا اور ولید وہاں رک گئے تھے۔ صبح وہی دونوں اسے گھر لائے تھے۔ مما نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ مت ہاتھ لگائیں مجھے، اس نے جھٹکے سے مما کو خود سے الگ کیا۔ میں نے مار ڈالا اپنے بچے کو، قاتل ہوں میں نے مار ڈالا ہے۔ وہ دھاڑے مار کر روتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ پری پری، سبھی پہنچ کر رہ گئے، مگر اس کی ذہنی حالت ابتر ہوتی چلی گئی۔ وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ خود بھی روتی رہی، گھر والوں کو بھی رلاتی رہی۔ پری پلیز سنبھالیں خود کو، مجھے پتا ہے آپ کی تکلیف بہت بڑی ہے، ہم وہ درد محسوس بھی نہیں کر سکتے جو آپ کو ہو رہا ہے، لیکن ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کو اس حال میں دیکھ کر جو تکلیف ہمیں ہو رہی ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتی۔ پلیز پری ٹھیک ہو جائیں۔ ولید اس کے لیے کھانا لایا۔ آج دوسرا دن ہو چکا تھا، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ولید نے زبردستی نوالا اس کے منہ میں ڈالا۔ مما بھی آ گئی تھی، ان سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے رونا بند کر دیا تھا، وہ چپ ہو گئی تھی، بالکل چپ، لیکن اس کی طرف سے سب اتنے پریشان تھے کہ کسی نے بھی عدنان شاہ پر دھیان تک نہیں دیا تھا۔ 5 دن گزرے تو سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگا، مگر خاموشی کے ساتھ ہاں ایک تبدیلی آئی تھی۔ اب وہ عدنان شاہ کے پیچھے اسے اللہ حافظ کہنے نہیں جاتی تھی۔ عدنان 5 بجے شام گھر آ جاتا تھا۔ 29واں دن تھا، رات 9 بج چکے تھے، مگر وہ نہیں آیا، اور وہ جو پچھلے 8 دن سے بالکل چپ تھی مما کے پاس چلی آئی۔ مما، آپ کے پاس لیٹ جاؤں؟ مما اور چچی ساتھ ہی چونک کر اسے دیکھا۔ آؤ بیٹا۔ وہ آ کر ان کی گود میں سر رکھ کر نیچے بیٹھ گئی۔ مما، عدنان جلدی آنے لگے تھے، ہمارے ساتھ رہنے لگے تھے، کتنا اچھا لگتا تھا نا۔ وہ ابھی آ جائے گا بیٹا، کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہوگا۔ مما کو لگا وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہے۔ انہیں عدنان پر غصہ آیا جو جانے کیوں اب تک نہیں آیا تھا۔ وہ آ بھی جائے مما تو میرے پاس انہیں دینے کے لیے ہے ہی کیا۔ پری، مما کے ساتھ چچی بھی چونکی۔ ایسا نہیں کہو بیٹا۔ کیوں نہیں کہو مما، میں نے ان کی قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کی، میں نے ان کی خوشی کی حفاظت نہیں کی، وہ اب میرے پاس کیوں آئیں، اور اگر وہ آ بھی جائیں تو مجھے ان کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ میں انہیں کچھ نہیں دے سکتی مما، میں انہیں ایک اولاد تک نہیں دے سکتی۔ ایک اولاد؟ وہ رونے لگی۔ پری، مما کو تکلیف ہوئی۔ مما، انہیں
آپ اور میں مل کر بھی باندھ نہیں سکے، انہیں ان کے بچوں نے باندھ دیا تھا، مگر اب میں نے اسے بندھن کو کھو دیا، میں نے انہیں کھو دیا۔ وہ پھر رو رہی تھی اور ماما چچی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عدنان بیٹا، یہ جو اچانک سے ایک برا حادثہ ہو گیا، ہماری زندگی میں اس سے سب سے زیادہ اثر آپ اور پری پر ہوا ہے۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ولید کی شادی کی ڈیٹ فائنل کر لی جائے تاکہ پری کو خود کو سنبھالنے کا موقع ملے، ماما نے ناشتے کی ٹیبل پر کہا تھا۔ آپ جو چاہیں کریں ماما، ایسے مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پری نے اسے جو 2 ماہ کا وقت لیا تھا اسے ختم ہونے میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا۔ بیٹا، وقتی طور پر تو ہم ولید کی شادی سے خود کو بہلا لیں گے، لیکن بیٹا آپ کا جو نقصان ہوا ہے، بیٹا آپ میرے بڑے بیٹے ہو، میرے گھر کے وارث۔ بیٹا دیکھو، اگر پری کا صرف مس کیریج ہوا ہوتا تو میں کبھی آپ سے ایسے نہیں کہتی۔ ماما کی ہچکچاہٹ پر وہ قدرے چونکا۔ امید ہے بیٹا آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گے اور مجھے غلط نہیں سمجھو گے۔ ماما نے رک کر اسے دیکھا۔ ماما، آپ کو جو کہنا ہے کہیں، میں آپ کی بات کا ہرگز برا نہیں مانوں گا۔ بیٹا میں چاہتی ہوں آپ دوسری شادی کر لیں۔ ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پلیز ماما، پری آپ کی بیٹی جیسی ہے، پلیز اس کا تو خیال کریں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پری نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نہیں چاہتی ولید، پری نے مجھ سے یہ سب کہنے کے لیے کہا ہے۔ ماما کی بات پر ولید نے چونک کر اور عدنان نے بنا چونکے پری کی طرف دیکھا۔ واٹ ربش پری، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ تم نے کبھی عدنان شاہ کے ساتھ میرے جیسی لڑکی نہیں سوچی تھی نا؟ قدرت نے سمجھو ایک موقع دیا بالکل ویسی لڑکی لانے کا جسے تم نے سوچی تھی۔ وہ کھڑی ہو کر بہت آہستگی سے بولی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے ولید سن رہ گئے۔ اس کے بعد ولید کی شادی کی ڈیٹ فائنل کر لی گئی، مگر عدنان شاہ نے فی الحال جواب نہیں دیا تھا۔ عدنان، آپ ماما کو کشمالہ کے بارے میں کیوں نہیں بتا رہے؟ 1 ہفتے بعد وہ اسے جاگتی ہوئی ملی تھی۔ تمہارے سر کے ٹانکے اب کیسے ہیں؟ 1.5 ماہ بعد اسے پوچھنے کا خیال آیا۔ آخر یہ 2 ٹانکے پیشانی تک آ رہے تھے۔ کنپٹی کی سائڈ پر غور سے دیکھنے پر چوٹ کا نشان واضح ہوتا تھا۔ اب تو بہتر ہے، لیکن آپ ماما کو بتائیں وہ کشمالہ کے گھر جانا چاہتی ہیں۔ اس کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ عدنان شاہ نے اسے دیکھا، پھر وہ بیڈ کے دوسری طرف آ بیٹھا۔ ماما نے ولید کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے۔ ہر دن اس کے لیے بے حد انمول ہے، بے حد خوشی کا دن، اور میں ان خوشی کے دنوں میں کوئی کڑواہٹ نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ اس کی بات پر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عدنان، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خوشیاں آپ کے گھر والوں کی خوشیوں میں کڑواہٹ ہیں؟ آپ اپنے گھر والوں کو ایسا سمجھتے ہیں؟ بے بنا تعصب آ گیا اس کی نظروں میں۔ کتنا عجیب انسان تھا، وہ اپنے گھر والوں کو ہی نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں، میری خوشی میرے گھر والوں کے لیے کڑواہٹ ہے، اور یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ عدنان شاہ کے احتساب کوئی پر اس کے لب بھینچ گئے تھے۔ اگر تم نہیں ہوتی یا تم نے ان سے برا رویہ رکھا ہوتا تو آج میری خوشی ان کی خوشی ہوتی، لیکن اب معاملہ دوسرا ہے۔ میرے گھر والوں کو مجھ سے زیادہ تمہاری چاہت ہے، ان کے لیے میری خوشی سے زیادہ اہم تمہاری خوشی ہے۔ بظاہر تو سب کو یہی لگتا ہے کہ تم ایک عظیم عورت ہو جو اپنے شوہر کے لیے خود ہی دوسری بیوی کی تلاش میں ہے۔ تو ایسی عظیم عورت کے لیے ولید نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں اس کی شادی کو تمہیں بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے دوں، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ تم پہلے ہی پوری لگن سے میری دوسری شادی کروانا چاہتے ہو، مگر میری دوسری بیوی کے آنے کے بعد تم کبھی دل سے خوش نہیں ہو پاؤ گی۔ عدنان شاہ کہے جا رہا تھا اور ولید کی اس چاہت پر اس کی آنکھیں نم ہوتی چلی گئی تھیں اور وہ رخ پھیر گئی۔ اس لیے میں نے ماما کو کچھ نہیں کہا تھا۔ ولید کی شادی ہو جائے پھر میں ماما کو کشمالہ کے گھر لے جاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے ابھی ماما کو کشمالہ کے بارے میں بتا دیا تو ولید کو لگے گا کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی، اور خواہ تمہاری وجہ سے ہم بھائیوں کے درمیان دوری بڑھ جائے گی۔ وہ ولید کی چاہت میں یوں گم تھی کہ عدنان شاہ کی بات پر اسے زیادہ تکلیف تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ پہلے بھی بہت دل سے ولید طوبہ کی شادی میں حصہ لے رہی تھی، اب تو پورے دل و جان سے شریک تھی۔ ماما اس کے لیے بہترین تیاری کروا رہی تھی۔ وہ ماما کو منع کیے جا رہی تھی کہ اتنے بھاری کپڑوں میں اسے الجھن ہوگی، مگر ماما اس کی ایک نہیں سن رہی تھی۔ اپنی وائف سے ملا عدنان، وہ اس کے دوست کی بیوی تھی، وہ ضرور اپنی وائف سے ملواؤ عدنان، وہ اس کے دوست کی بیوی تھی، وہ ضرور ملوائے گا اگر آج کی تاریخ میں اس کی بیوی فارغ ہوئی تو۔ اس کے دوست نے ہنس کر کہا۔ آج ولید طوبہ کی مائیوں کی تقریب تھی اور ان کی رسم کے بعد ماما پاپا طوبہ ولید کے فرینڈز اور فیملی رشتہ داروں کے بیچ وہ سینڈوچ بن گئی تھی۔ ابھی ماما اسے کسی سے ملوا رہی ہوتی تو پاپا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کسی دوست سے ملوانے لے جاتے۔ ان کی ملاقات مکمل ہونے سے پہلے ولید لے جاتا، طوبہ لے جاتی۔ ویسے عدنان ایک بات ہے، تمہاری وائف ہے بہت خوبصورت، دوسرے دوست کی بیوی نے کہا، اور سب نے تائید میں سر ہلایا۔ اس بات پر جن کی اس کی طرف پوچھ تھی انہوں نے بھی سر گھما کر اس کی بیوی کو دیکھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا، کیونکہ جن نگاہوں میں کوئی بس جائے پھر دوسرا کوئی بھی نہیں سما سکتا، اور اس کی نگاہوں میں کشمالہ بس چکی تھی تو پارس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ارے اس کلثوم کو دیکھو، بڑی بہو کے لاڈی ختم نہیں ہو رہے اس کے تو۔ عدنان وہاں سے اٹھنے لگا تھا کہ پچھلی سیٹ سے ایک خاتون کی آواز آئی۔ ہاں، حالانکہ اب تو چھوٹی بہو کے نخرے اٹھانے کا وقت ہے، مگر بڑی بہو کو ہی لے کر گھوم رہی ہیں، دوسری خاتون بولی۔ اور اب تو اتنی بورنگ ہو گئی ہے کہ ہر بات چھوڑ کر اپنی بہو کی تعریفیں ہی کرتی ہے۔ عدنان شاہ کے ساتھ بیٹھے دوست نے اسے مانی خیزی سے دیکھا، وہ آوازیں یقیناً اسے بھی آ رہی تھی۔ ویسے ہے تو تعریف کے قابل ابھی۔ ربیہ چاچی نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا رہی ہے، تو ابھی تک عدنان نے ہی کوئی لڑکی سلیکٹ نہیں کی، ورنہ آج ولید کے ساتھ عدنان کی بھی شادی ہوتی۔
جہاں اس کا دوست اچھلا تھا وہاں پیچھے بیٹھی ٹیبل پر بیٹھی ساری خواتین حیران ہوئی۔ مگر وہ شادی کروا کیوں رہی ہے؟ مشترکہ سوال ہوا۔ ربیہ نے بتایا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو کوئی بچہ اڈاپٹ کر لے، مطمئن مشورہ آیا تھا۔ یہ مڈل کلاس لڑکیوں کو ہیروئن بننے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہوتا ہے، کسی نے کہا اور سب خواتین ہنسنے لگی۔ کیا یہ سب سچ ہے عدنان؟ اس کے ساتھ بیٹھے دوست نے حیرت سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا اسے سب سے ملواتے ہی ماما ان کی ٹیبل کے قریب آ گئی۔ ہیلو آنٹی، اس کے دوست کی وائف کھڑی ہوئی۔ ہیلو بیٹا، کیسی ہو؟ ماما نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی آنٹی فائن، اس سے ملو، یہ پری ہے میری بہو۔ ماما مسکرائیں۔ آپ کی بہو بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت بھی۔ اس کے یوں کہنے پر ماما کے ساتھ پری بھی کھل کر مسکرائی۔ اور پری؟ یہ عدنان کے دوست سعد کی بیوی ہیرا۔ ماما کے تعارف پر اس کی مسکراہٹ ایک آن میں غائب ہوئی تھی اور وہ نامحسوس انداز میں ٹیبل سے ایک قدم پیچھے ہوئی، کیونکہ جس چیئر کے قریب وہ کھڑی تھی عدنان اس پر ہی موجود تھا۔ آپ یہاں بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم آپ کی کمپنی کے زیادہ حقدار ہیں۔ ہیرا نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھام کر عدنان کے ساتھ والی چیئر پر بٹھایا۔ ماما مسکرا کر کسی کی آواز پر ایکسکیوز کرتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ہیرا ٹیبل پر باقی موجود لوگوں کے تعارف کروا رہی تھی۔ عدنان کے دوستوں کے درمیان اس پر بے پناہ گھبراہٹ طاری تھی۔ وہ دانتوں کی نمائش کو اگر مسکراہٹ کہا جاتا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ عدنان بہت لکی ہے کہ اسے آپ جیسی وائف ملی، عدنان شاہ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھے شخص نے کہا تو اس کی سیٹ پر گویا کانٹے اگائے۔ قسمت والی تو میں ہوں کہ مجھے یہ گھر ملا۔ کوئی درد چہرہ کا حصہ بننے لگا تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ایکسکیوز می، میں ذرا توبہ کو دیکھ لوں؟ وہ کسی کی کچھ بھی بولنے سے پہلے آگے بڑھ گئی۔ تمہاری طرف سے ان پر ہم سے ملنے کی پابندی تھی کیا؟ سعد نے اسے گھورا۔ اور کیا، سب سے تو وہ اتنی خوشی مل رہی ہیں۔ ہیرا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ عامر نے بھی افسوس بھری نظروں سے دیکھا، کیونکہ وہ پیچھے بیٹھی خواتین کی باتیں سن چکا تھا۔ ارے وہ واش روم سے چینج کر کے نکلی تو عدنان شاہ کو بیڈ پر جوتوں سمیت نیند میں پا کر حیران ہوئی۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنا تکیہ اور کمبل اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گئی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ اس نے ایک نظر عدنان پر ڈالی اور اپنا تکیہ اور کمبل واپس بیڈ پر ڈالا۔ ولید۔ باہر سے آواز آئی تو وہ چونک کر دروازے کی طرف آئی۔ خیریت تو ہے نا ولید؟ اس نے دروازہ کھولا۔ سنیں آپ بہت ہی بہادر ہو۔ شش، آہستہ، عدنان سو رہی ہیں۔ ولید کی آواز ہلکی ہی تھی مگر اسے پھر بھی بلند لگی۔ باہر آ جاؤ، ولید نے کہا تو وہ ایک نظر عدنان پر ڈالتی باہر نکل آئی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تھی تب 2 بج رہے تھے اور جب وہ لوٹی تھی تب 5 بج رہے تھے۔ عدنان مگر اتنی گہری نیند نہیں سویا تھا کہ اپنے روم میٹ کے آنے جانے کا اسے پتہ ہی نہ چل پائے۔ بھائی بچاؤ مجھے، دیکھو یہ بھابھی میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ وہ کوٹ سے شرٹ کی کف نکالتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ولید کی آواز پر ٹھٹھا کر رکا۔ دولہا بنے ولید کو خواتین نے گھیر رکھا تھا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھنے لگا۔ بھائی ادھر آؤ، اس بار میرا ساتھ دو، ولید کا رہا۔ شادی تمہاری ہے، درگت بھی تمہاری بنے گی، مجھے کیوں پیس رہے ہو؟ اس نے ہنس اٹھایا۔ کل مہندی میں بھی ولید کی بری حالت بنائی گئی تھی۔ بھائی پلیز میرا ساتھ دے، ورنہ آج توبہ میرا انتظار کرتی رہ جائے گی اور میں ان کی شرط کی زنجیر میں جکڑا رہ جاؤں گا۔ وہ روحانسا ہو گیا۔ باقی سب کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ وہ قریب چلا آیا۔ کہو کیا ہوا اور میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہاں رسم ہو رہی ہے، دلہا کو اس کی بھابھی مہندی لگا رہی ہے۔ انہوں نے میری ایک آنکھ میں سرما لگا دی، اب دوسری آنکھ کے لیے 50,000 مانگ رہی ہیں۔ اتنا مہنگا سرما؟ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ بھائی سرما لاکھ کا بھی ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ بڑی کڑی ہیں۔ اس نے دہائی دی اور سامنے کھڑی پارس نے گھور کر اسے دیکھا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ شرط نمبر 1، پیسے میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، ماما پاپا سے نہ لوں۔ شرط نمبر 2، وہ اپنی پاکٹ منی سے ادا کروں، میری تنخواہ بھی نہیں۔ شرط نمبر 3، یہاں سے ہلے بغیر رقم دوں، میری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے بھائی۔ یہ تو واقعی بڑی سخت شرائط ہے۔ وہ مزید قریب چلا آیا۔ اس معاملے میں تو میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ وہ ولید کے اور قریب ہوا۔ چیٹنگ؟ پارس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کوٹ کی آستین سے پکڑا۔ کیا؟ سبھی حیران ہوئے۔ یہ آپ کا ہاتھ ولید کی جیب میں کیا کر رہے ہیں؟ پارس نے خفگی سے دیکھا۔ ارے واقعی یہ تو میرا ہاتھ ہے، لیکن یہ ولید کی جیب میں کیسے گیا؟ وہ بڑی معصومیت سے بولا تو سارے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اس نے اپنا والٹ ولید کی جیب میں ڈالا تھا، وہ بھی پری نے نکال لیا۔ پری آپ میرے ساتھ ایسا کریں گی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ولید صدمے سے بولا، جبکہ وہ اپنے مصنوعی کالر کھڑے کرتے ہوئے گھرائی تھی۔ اب ہم جو کریں گے وہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے چونک کر عدنان شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھی ہی نہیں، اور عدنان شاہ کے دائیں ہاتھ میں اس کا دایاں ہاتھ اور بائیں ہاتھ سے اس کا بایاں ہاتھ قابو کر لیا تھا۔ اس کی پشت عدنان شاہ کے سینے سے لگی تھی۔ ولید دوسری آنکھ میں سرما لگاؤ۔ ولید قریب آ گیا۔ سب کے کہکہوں سے ہال گونج اٹھا، لیکن اس کے وجود سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ مارا۔ ولید خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھ میں سرما لگایا گیا، پھر اسے چھوڑ کر عدنان شاہ نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ اس کی نگاہیں فرش سے چپکی ہوئی تھیں۔ یہ تمہارا نہیں؟ کہ اس نے والٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جیو میرے بھائی۔ ولید کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ اس نے خفگی سے ولید کو دیکھا۔ کیسے قید کر لیا اس پری کو؟ وہ پیر پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ عدنان شاہ کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی، پھر وہ بارات لے کر نکل گئے۔ منہ دکھائی میں کیا ملا؟ اس سوال پر ہنستی مسکراتی طوبہ کی ہنسی غائب ہو گئی اور اس کی نظروں نے فوراً پری کو تلاشا۔
ازنان بھائی، اب اپنی بیوی کو اپنے قابو میں رکھیں۔ وہ فوراً لڑنے کو تیار ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے رات مجھے منہ دکھائی میں کیا ملا؟ ایک کلرڈ فراک، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اس مینڈک کو کل ساری رات پکڑنے اور پھر اس پر کلر کرنے میں آپ کی بیگم نے کافی انرجی خرچ کی ہے، طوبہ نے پری کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ جو زیر لب مسکرا رہی تھی اچھل پڑی۔ ولید، غلط بات، تم نے اسے یہ تک بتا دیا کہ مینڈک میں نے پکڑا۔ بیوی سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، وہ بڑے مزے سے بولا۔ یہ زندگی کو، بلکہ شادی شدہ زندگی کو مزے سے گزارنے کا پہلا اصول ہے۔ اور یہ پہلا اصول کہاں سے سیکھا؟ اس نے گھورا جبکہ باقی سب مسکرا دیے۔ آپ کے شوہر نامدار سے، جو آپ سے اپنی گرل فرینڈ تک نہیں چھپاتے۔ ولید کے یوں کہنے پر وہ لمحے بھر کے لیے سن رہ گئی۔ اس کے چہرے پر درد کا جو تاثر پھیلا وہ ولید کو اپنی بیوقوفی کا احساس دلا گیا۔ یہ اصول ہے بہت پیارا، اس کی وجہ سے میں نے ماما کو اس لڑکی سے ملوا دیا جسے اب تمہاری بھابھی بننا ہے۔ وہ آہستگی سے مسکرا کر بولی تو ازنان شاہ بھی چونکا۔ ماما خاموش چہرے پر افسردگی لیے پری کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ کشمالہ سے مل چکی تھی۔ آپ آج شام میری ولیمہ پارٹی میں کیا پہنیں گی؟ ولید کی اس کے جیسے حوصلہ مند نہیں تھا کہ وہ ان باتوں کو سن پاتا جو وہ آرام سے کر رہی تھی۔ ولید کے ولیمے کی تقریب کے ایک ہفتے بعد ماما پاپا ازنان شاہ کے ساتھ کشمالہ کے گھر ہو آئے۔ ان کا جواب اب سب کو پتا تھا، اس لیے یہاں کوئی بے قرار نہیں تھا۔ پری کہاں گئی؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بے شکن بستر دیکھ کر چونکا۔ نظریں پہلے واش روم کے دروازے کی طرف اٹھی مگر وہ کھلا تھا، پھر ٹیرس کے دروازے کی طرف اٹھی، وہ بند تھا۔ اسے ایک دم سے وحشت ہوئی۔ یہ تو 1 سال 4 ماہ میں پہلی بار ہوا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ بیڈ پر موجود ہوتی تھی۔ آج کمرہ بے حد خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ باہر نکل آیا۔ باقی سب کمروں کی لائٹس آف تھی، مطلب سب سو رہے تھے۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، گارڈ اپنے کیبن میں تھا۔ آج پارس کہیں گئی تھی؟ نہیں صاحب، وہ تو کہیں نہیں گئی۔ گارڈ نے چونک کر اسے دیکھا، وہ لب بھینچتا ہوا واپس آیا۔ جب وہ واپس اندر آیا تو ماما لاؤنج میں تھی، اسے دیکھ کر ایک دم چونکی۔ پری کی بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ میرے کمرے میں ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے ان کے کمرے کی طرف نظر ڈالی۔ پتہ نہیں، آج کشمالہ کے گھر والے آئے تھے، ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک فون کی بیل بجی۔ پری پاس کھڑی تھی، اس نے اٹھا لیا۔ فون سنتے ہوئے اس کی حالت بدل رہی تھی، وہ میں نے ایک نظر میں بھانپ لی۔ فون رکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی کہ اپنے کمرے میں ہوں۔ پھر ہم سب کشمالہ کی فیملی سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ 2 گھنٹے بعد وہ لوگ گئے تو میں اسے دیکھنے گئی، مگر وہ نیچے کارپیٹ پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ماما حد پریشان تھی اور اس کے لب بھنج گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، اس کے کچھ دماغ کے ٹیسٹ بھی کروانے کے لیے کہا ہے۔ وہ ماما کی طرف آ گیا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے نظریں تک نہیں اٹھائیں۔ پری بیٹا، یہ کچھ کھا لو۔ ماما نے کھانے کی ٹرے اس کے آگے رکھی۔ نہیں ماما، میرا دل۔ لیکن ازنان شاہ پر نظر پڑتے ہی باقی الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ وہ تیزی سے خود پر سے کمبل ہٹاتے ہوئے اٹھی۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ بڑی بے قراری سے ازنان شاہ کی منتظر تھی۔ آپ آرام کریں ماما، میں کھانا کھلا دوں گا پری کو۔ اس کے کہتے ہی وہ پری نے تیزی سے بیڈ پر رکھی ٹرے اٹھائی۔ ماما میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، کہتی ہوئی وہ ازنان شاہ کے پیچھے نکل گئی۔ وہ ٹرے کچن کی ٹیبل پر رکھ آئی تھی۔ کمرے میں آتی اس نے دروازہ لاک کیا۔ آج کشمالہ کی فیملی آئی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ تو آپ اس بات کا سوگ منا رہی تھی؟ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس وقت ہی ڈاکٹر نوید کا فون آ گیا۔ وہ مجھے اس گھر کی بہو بننے کی مبارکباد دے رہا تھا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اسے کیسے پتا کہ تم یہاں ہو؟ وہ چونکا، اس کا چہرہ اس کے بازو کے نیچے تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، وہ بے آواز روتی رہی۔ میں مر کیوں نہیں جاتی، اتنی پریشانیوں کا سبب ہوں، آپ کے پورے گھر کی پریشانیوں کا سبب ہوں۔ جی چاہنے لگا کہ خودکشی کر لوں۔ پتہ نہیں کیوں جتنا چاہتی ہوں کہ کوئی میری وجہ سے پریشان نہ ہو، اتنا ہی سب کی پریشانی کا باعث ہوں۔ کشمالہ کی ماما نے کہا ہے کہ وہ لوگ ہاں تو کر رہے ہیں، مگر ان کی ایک شرط ہے کہ کشمالہ کو الگ گھر میں رکھا جائے جہاں اسے میری شکل نہ دیکھنی پڑے۔ اور یہاں ماما تو آپ کو پانا چاہتی ہیں، آپ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ کشمالہ کی فیملی کی اس ڈیمانڈ پر بے حد پریشان ہو گئی ہیں، اور میں ان سے کیسے کہوں کہ وہ کشمالہ کو یہاں اپنے پاس رکھ لیں؟ میں کسی اور گھر میں رہ لوں گی۔ ڈاکٹر نے ماما سے پوچھا آج کے علاوہ کبھی میں ایسی حالت میں بے ہوش ہوئی ہوں؟ ولید کو یاد آ گیا، میں پاپا کے ہاسپٹلائز والے دن بالکل اسی طرح بے ہوش ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ اس خوف سے میرا دماغ متاثر ہو رہا ہے، اور میں سے کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ میری زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی اتنا ہلکا، اتنا دھیمے کہ ازنان شاہ کو سننے میں اپنی پوری سماعت کا زور دینا پڑ رہا تھا۔ ولید کو لگتا ہے یہ خوف آپ کی شادی کے بعد آپ کی دوری کا ہے۔ شاید اسے ٹھیک لگتا ہے، کیونکہ ابھی تو میرے دل کو قرار رہتا ہے کہ اگر وہ افریت دوبارہ میرے قریب آیا تو آپ ہیں، مجھے بچا لیں گے، پھر آپ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ میرا دل رک رک کر دھڑکتا ہے، پتہ نہیں یہ دھڑکنا بند کیوں نہیں کر دیتا، میں مر کیوں نہیں جاتی، اتنے لوگوں کی پریشانی کا باعث ہوں۔ وہ گٹھڑی بنی بیڈ کے کنارے پر ہوئے جا رہی تھی۔ ازنان شاہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اب اسے ڈاکٹر نوید کے ساتھ کیا کرنا تھا یہ وہ جانتا تھا۔ پھر بہت دیر رونے کے بعد اٹھی۔ اس کا اپنا کون تھا جو اسے چپ کرواتا یا اس کے آنسو پہنچتا؟ اسے اپنے لیے حوصلہ بھی خود ہی لینا تھا اور جینے کے لیے ہمت بھی خود ہی جمع کرنی تھی۔ آپ نے ہمیشہ مجھ پر احسان کیے ہیں، بس ایک احسان اور کر دیں، مجھے دنیا کے کسی ایسے کونے میں بھیج دیں جہاں وہ افریت نہ ہو، جہاں ڈاکٹر نوید کی پرچھائی نہ ہو۔ میں آپ کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ آگے سے اس سے بولا نہ گیا تھا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔
डॉक्टर नवीद नामी अफरियत मेडिकल कॉलेज से उसके पीछे पड़ा था। अगर जिया उसकी दोस्त ना होती तो वह पहले साल ही मेडिकल कॉलेज छोड़ देती। जिया हॉस्टल में उसकी रूममेट थी और वो नानो एक गांव में रहते थे। नानो ने ही माँ बाप के बाद उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। गांव में उनका एक छोटा सा घर था, लेकिन गांव की बेहद सादा जिंदगी में उन्हें कभी पैसे का मसला ना हुआ था। एक छोटी सी ज़मीन थी जिसकी महदूद आमदनी से उनकी महदूद ज़िंदगी के वसाइल नानो अच्छी तरह संभाल लेती थी। फिर अपनी और नानो की ख्वाहिश पर उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। डॉक्टर नवीद उससे 1 साल सीनियर था, एक बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा जिसे अपनी दौलत पर बड़ा घमंड था। मेडिकल के चौथे साल नानो की तबीयत ख़राब हो गई। वो पहले तो उनके पास गाँव आ गई, जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो वो उन्हें शहर ले आई। नानो की जो भी जमा पूंजी थी वो खर्च होने लगी। कॉलेज में जाने के बाद डॉक्टर नवीद से उसकी मुलाकात हुई, फिर नानो की वजह से हुई। वो बहुत हेल्प करने लगा। उसने कितनी हेल्प की ये उसे नानो के इंतकाल के बाद पता चला, जब वो नानो की बीमारी पर उनके ऊपर लगाए जाने वाले अपने रुपयों का हिसाब लेने आ गया। 2 लाख रुपए! उसके तो होश उड़ गए। वो कहाँ से देती? उसकी मिन्नत समाजत कुछ भी उस हैवान नुमा इंसान पर असर ना कर रही थी। उसने अपने गांव की ज़मीन बेच दी, मगर उसकी रकम पूरी ना हुई। वो मदद के लिए जिया के पास आई, जो नानो की 1 साल बीमारी के दौरान हाउस जॉब करके डॉक्टर बन चुकी थी। जिया, वो मुझे शादी की पेशकश कर रहा है, उसने बेबसी से कहा। वो पहले से शादीशुदा है। जिया ने मुठ्ठियाँ भींची। मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हो गई जिया, मगर वो जवारी शख्स 2 लाख के बदले मुझे बेच चुका है। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई हूँ। ओह मेरे खुदा! जिया ने अपना सर पकड़ा। वो टेबल पर सर रखे बुरी तरह रोती रही। जिया की नाइट ड्यूटी थी, वो वहीं उसके साथ रही थी। रात 2:30 बजे जिया के कैबिन का दरवाज़ा बजा तो वो दोनों ही खौफजदा हो गई थी। कौन? जिया खौफ पर काबू पाते हुए बोली। डॉक्टर जिया। बाहर से शनासा आवाज़ आई तो जिया की जान में जान आई। उसने तेज़ी से उठकर कैबिन का दरवाज़ा खोला। अजनान शाह, प्लीज़ कम हियर। वो मुस्कुराकर अंदर आया। खैरियत अजनान शाह, कैसे आना हुआ? फिर टूट फूट का शिकार हो गए हैं? जिया ने छेड़ा। हाँ, तुम्हें तो पता है डॉक्टर मुझे पुलिस केस कह देता है। वो कहता वो अंदर आया और अपनी मखसूस कुर्सी की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ पहले से किसी को मौजूद पाकर ठठक कर रुका। ये मेरी फ्रेंड है पारस। जिया फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। ओह, उसका हाथ जख्मी था। जिया बैंडेज करने लगी। थैंक्स डॉक्टर। कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो बिला झिझक कहना। बैंडेज मुकम्मल हो गई तो वो खड़े होते हुए बोला। डॉक्टर जिया मुस्कुरा दी और वह दरवाजे तक गया था कि जिया को कुछ क्लिक हुआ। अजनान शाह, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो रुका, पलट कर उसे देखने लगा। अजनान शाह, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो रुका, पलट कर उसे देखने लगा। ज़ही नसीब वापस आकर बैठा। अजनान शाह, मुझे 2 लाख रुपए कर्ज दे सकते हैं? वो हैरान रह गया, क्योंकि डॉक्टर जिया को वो इस कदर नहीं जानता था कि इतनी बड़ी रकम का लेन देन किया जा सकता। मैं जानती हूँ कि हम एक दूसरे से महज चंद बार ही मिले हैं और इतनी बड़ी रकम मांग रही हूँ मैं आपसे, लेकिन आपके अलावा मैं किसी ऐसे शख्स को एक पल के लिए भी नहीं जानती जिससे इतनी बड़ी रकम मांग सकूँ, और वो मुझे बगैर अपने किसी मफाद के देते। असल में ये मेरी दोस्त है पारस। उसके बाद वो पारस के मतलब सभी कुछ बताती चली गई। इस वक्त मेरे पास चेक है, जो तुम चाहो तो कैश करवा लो, वो बोला। और पारस, जो जिया की अपनी कहानी सुनाने पर भी लाताल्लुक बैठी थी, बुरी तरह चौंक कर उसे देखने लगी, जिसने एक बार उसकी तरफ देखा तक नहीं था। नहीं अजनान शाह, चेक नहीं, हमें कैश ही चाहिए, और साथ ही तुमसे एक फेवर भी। वो बेबस थी। फेवर क्या? वो चौंका। असल में मैं इस शहर में खुद हॉस्टल में रहती हूँ। अगर तुम किसी घर का इंतजाम कर दो मेहरबानी होगी, क्योंकि डॉक्टर नवीद उसे सबसे पहले मेरे पास ही ढूंढने आएगा और मुझ पर ही नज़र रखेगा। उसे अपनी कही बात का मुकम्मल यकीन था। ओके, उसने हामी भर ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्दी आपकी रकम लौटा दूंगी। जिया और अजनान शाह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था, जो बेतहाशा रोते हुए उसका मुसलसल शुक्रिया अदा कर रही थी। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप मुझे कितने बड़े कुंडे से बचा रही हैं। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर अता फरमाएगा। अजनान शाह ने जिया को देखा। वो भी मशकूर नज़रों से उसे देख रही थी, और फिर वो बाहर निकल आया। सुबह उसने खुद ही जिया को वो रकम पहुंचा दी थी, और फिर शाम को उसने जिया को घर के मतलब बताने के लिए फ़ोन किया। अजनान शाह आज तो नहीं आ सकेंगी, पारिस को नर्वस अटैक हुआ है। वो डॉक्टर नवीद से बहुत डर गई है, उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। जिया अफसरदा थी। ओह, मगर रकम तो दे दी थी तुमने फिर? वो हैरान हुआ। वो बेवकूफ़ लड़की उससे बहुत डर गई। अंदाज़ा तो आपको भी हो गया होगा, इसके इस तरह नर्वस अटैक होने से मैं उसे अकेले घर में नहीं छोड़ना चाहती। ये उसे बिना मौत मार देना होगा। मैंने अपने एक रिश्तेदार से बात की है, वो उसे अपने साथ रखने पर तैयार है। लोगों के बीच ही वो नॉर्मल रह पाएगी। जिया प्लान तरतीब दिए बैठी थी। उसके अपने रिश्तेदार? अगर उसका कोई होता तो यकीनन वो इतने बड़े मसले में ना घिरती, जिया ने अफसुर्दगी से कहा। उसके बाद अजनान शाह ने कॉल ड्रॉप कर दी। दूसरे दिन सुबह उसे होश आया था। शाम तक वो कदरे बेहतर थी। तभी जिया उसे अपने रिश्तेदार के मतलब बताने लगी कि वो उससे मिलने आने वाले थे। वो चुपचाप जिया को सुन रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अजनान शाह को देखकर जिया चौंक गई। कैसी तबीयत है? बेहतर है। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ, यूँ समझो कि एक डील करने आया हूँ। उसके यूँ कहने पर वो दोनों चौंक गई थी। अपनी दोस्त से पूछो कि क्या वो मुझसे शादी करेगी? उसके बिना किसी तमहीद के यूँ कहने पर उन दोनों की आंखें फैल गईं। दोनों की हैरत से बिगड़े चेहरे देखकर उसने एक गहरा सांस लिया। मुझसे शादी करके तुम्हारी दोस्त को यकीनन फ़ायदा होगा। एक, डॉक्टर नवीद से जान छूट जाएगी। दूसरा ये कि वो जो रिश्तों को तरसी हुई है, तो मेरे घर में उसे हर रिश्ता मुयस्सर आएगा। वो जिया को ही देख रहा था। ये सब करने में आपका क्या फ़ायदा? जिया की नज़रें उसे जांचने लगी।
میں فیملی کی پابندیوں سے سخت الرجک ہوں، لیکن میری موم کو میرے لیے ایک عدد بیوی چاہیے جو میں افورڈ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی میرے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میں تمہاری دوست سے شادی کر لوں گا تو انہیں گھر اور رشتہ دار مل جائیں گے، میری موم کو ایک بہو مل جائے گی اور مجھے مکمل آزادی۔ وہ اطمینان سے بولا اور جیا کا منہ حیرت سے کھل گیا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ عدنان شاہ، بے شک آپ نے بہت بڑی پرابلم میں ہماری مدد کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس لڑکی سے جینے کا حق چھین لوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو آفر آپ کر رہے ہیں وہ ایک قید خانہ ہے۔ بلا شبہ آپ کے گھر والے بہت اچھے ہوں گے، مگر ساری زندگی اس طرح نہیں گزاری جا سکتی۔ آئی ایم سوری عدنان شاہ، ایک بے بس اور بے سہارا لڑکی سے اتنا بڑا فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنی رقم کی طرف سے بے فکر رہیں، ہم لوگ جلد ہی آپ کو لوٹا دیں گے۔ جیا کو اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ آپ ناراض مت ہوں ڈاکٹر، میں نے تو بس ایک آئیڈیا پیش کیا تھا، اگر پسند نہیں آیا تو اٹس اوکے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اور میں دونوں ہی مسئلوں میں گھرے ہیں تو دونوں ہی ایک دوسرے کے اچھے مددگار بن جائیں گے۔ وہ مسکرایا اور آپ کو رقم کے متعلق کوئی فکر پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ وہ کہہ کر پلٹنے لگا۔ میں تیار ہوں کی آواز پر وہ رکا اور جیا چونکی، پھر جیا تڑپ کر اس کے نزدیک آئی۔ تم اپنے آج کے لیے اپنے کل کو خراب نہیں کر سکتی، ساری عمر تم اس طرح کیسے گزارو گی؟ سہاگن ہو کر بھی تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ جیا کو عدنان شاہ کی موجودگی کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح وہ کھل کر پارس سے بات کرے۔ میں آج محفوظ نہ رہ سکی تو میرے لیے کل بیکار ہے جیا، تم سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بے بسی سے بولی۔ پلیز ایک منٹ پہلے آپ دونوں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نکاح ہم صرف پیپر میرج کی طرح کریں گے، بعد میں جب پارس اور میری پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہمیں اپنی پسند کے لائف پارٹنر مل جائیں گے، ہم اس فرضی نکاح کا ڈرامہ ختم کر دیں گے۔ میں تمہاری دوست کو تاحیات پابند نہیں کر رہا، صرف ہیلپ کر رہا ہوں۔ جیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو شادی کو بھی بزنس ڈیل کی طرح کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا نکاح ہوا۔ جیا کی ناپسندیدگی کے باوجود وہ اس کے ساتھ آ گئی۔ اس کے گھر والے اتنے اچھے ہوں گے اسے اندازہ نہیں تھا۔ وٹ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ماما، پاپا، ولید، توبہ اور چاچی سب کے حیرت سے منہ کھل گئے تھے۔ اطمینان اگر کسی کے چہرے پر تھا تو وہ مسٹر اینڈ مسز عدنان شاہ تھے۔ آئی ایم سوری ماما، یہ میری غلطی ہے، میں ہی آپ کو بتا نہیں پائی، لیکن اب شاید یہ ایک اچھا موقع ہے، میں اسے گنوانا نہیں چاہتی۔ وہ شرمندہ تھی۔ عدنان شاہ نے اس پر ایک بار پھر احسان کر دیا تھا، اسے آسٹریلیا بھیج رہا تھا، اس نے صرف ہاؤس جاب نہیں کی تھی، ڈگری تو اس کے پاس A1 گریڈ کی تھی۔ مما وغیرہ کو آج پتہ چل رہا تھا کہ وہ MBBS ہے، اور پھر اسے بہت ساری نصیحتوں اور دعاؤں کے ساتھ مما اور فیملی نے رخصت کر دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آسٹریلیا تک آیا تھا۔ عدنان شاہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ احساس تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، جبکہ وہ اسے مصنوعی خفگی سے دیکھنے لگا۔ بیسٹ آف لک، وہ مسکرایا۔ اب تم یہاں اپنی لائف میں بہت آگے جانا، ہم پھر ملے تو ایسی رونی صورت سے نہ ملے، اوکے؟ اس نے کہا تو وہ آنسو صاف کرتی ہے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرانے لگی۔ وہ چلا گیا اور اس کے لیے ایک نئی زندگی کا در وہاں کر گیا۔ وہاں بہت سے پاکستانی گھر تھے، اس کا کافی میل جول ہو گیا تھا۔ وہ اس گھر میں تنہا رہتی تھی اور رات میں اسے ڈر لگتا تھا، تبھی اس نے اپنی یونیورسٹی میں بات کی اور کئی لڑکیاں رینٹ پر اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہو گئی تھیں۔ سدرا، وہ بڑی عورت کس پر غصہ ہو رہی ہے؟ اپنے لیپ ٹاپ میں مکمل طور پر گم سدرا نے چونک کر نیتا کو دیکھا۔ میں کیا اس بڑی عورت کی سیکرٹری ہوں؟ اور وہ مجھے بتائے گی؟ سدرا نے منہ بنایا۔ سدرا، وہ تم پر غصہ ہو رہی ہے۔ نیتا نے اسے خفگی سے دیکھا۔ تم نے پھر ان سے بدتمیزی کی؟ ماہین نے اسے گھورا۔ میرے خدا، کتنی اچھی زندگی گزر رہی تھی، پتہ نہیں یہ بوڑھی عورت کہاں سے ٹپک پڑی۔ ان کے فلیٹ کے بالکل سامنے ایک بوڑھی عورت آئی تھی، انہیں آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور ان کی سدرا سے ہونے والی یہ تیسری لڑائی تھی، کیونکہ سدرا ان چاروں میں سچ مچ انگریز تھی، جبکہ نیتا امریکن ہونے کے باوجود کپڑوں کی حد میں رہتی تھی۔ لیکن سدرا کے کپڑے آستینوں کے تو بغیر ہوتے تھے، شاید اسے آستینوں کے متعلق پتہ ہی نہیں تھا۔ ارے کتنے دن سے میں فارغ نہیں ہوئی، ان خاتون سے ملاقات کرنی تھی نا، مجھے بھی وہ اتنی دیر میں کافی بنا چکی تھی۔ ان کے سائے سے بھی دور رہو، ان کا بس نہیں چلتا اس آسٹریلیا کو پاکستان بنا دے، ہر لڑکی کو برقع پہنا دے اور ہر جگہ کو مسجد بنا دے۔ سدرا بھولتی جا رہی تھی اور ماہین اسے گھورتی۔ وہ اپنا کافی کا مگ خالی کر کے دھو کے شیلف میں رکھتے ہوئے مسکرا کر سدرا کو سنتی رہی۔ اب تو میرا اور اشتیاق بڑھ گیا ہے، اس کے کہنے پر سدرا نے منہ بنا لیا۔ ایسا کرو بریانی لے جاؤ۔ ماہین پاکستان سے آئی تھی، وہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ جاب بھی کرتی تھی، اور وہ بھی اس سال اپنا ہاؤس جاب کمپلیٹ کر کے ہاسپٹل جوائن کر چکی تھی، وہ اس وجہ سے گھر پر نظر آتی تھی، جبکہ سدرا اور لزا یونیورسٹی کے بعد گھومنے پھرنے کی رسیاں تھیں۔ رات دیر تک گھر سے باہر رہنا ان کی ہابی تھی، سو وہ چاروں کم ہی گھر پر ہوتی تھی۔ اس کے باوجود سامنے والی خاتون کو سدرا کھٹک گئی تھی۔ وہ بریانی لے کر ان کے گھر آ گئی۔ تم پارس ہو نا؟ اس کے بیل بجانے سے قبل میں دروازہ کھلا اور وہ اسے دیکھ کر چونکی۔ ارے آپ نے کیسے پہچانا؟ وہ بھی حیران ہوئی۔ ماہین نے بتایا تھا، وہ اسے راستہ دیتے ہوئے بولی۔ یہ آج ماہین نے بریانی پکائی ہے، وہ اچھی لڑکی ہے، وہ مسکرائیں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بناتی ہوں۔ اوہ نہیں، میں ابھی پی کر آ رہی ہوں، بس آپ بیٹھے، ہم باتیں کریں گے۔ وہ بریانی کی پلیٹ سامنے ٹیبل پر رکھ کر فریج سے اس کے لیے جوس کا پیکٹ لے آئیں۔ اس کے منع کرنے پر بھی انہوں نے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ کے ساتھ اور کون رہتا ہے؟
میری اولاد نہیں ہے، بیوہ عورت ہوں، ایک بھتیجا ہے، اسے نے فلیٹ خرید کر مجھے دیا، ان کے اکیلے پن پر اسے افسردگی نے گھیرا۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، اس کے گزرتے دنوں میں ان سے بہت بننے لگی تھی اور انہیں اس سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے پری تمہارے روپ میں خدا نے مجھے بیٹی دے دی ہے۔ وہ بھی اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ ماہین کو اچھا لگا، لیزا کو کچھ فرق بھی نہ پڑا تھا، اور سدرا اپنے جلاپے کا کھلے عام اظہار کرتی۔ ان بوڑھی عورت کے ساتھ رہ کر تم بھی ان جیسی بوڑھی ہو گئی ہو، سدرا نے غصے سے کہا تو لیزا اور ماہین مسکرا دی تھی کیونکہ اس نے سدرا کو کھڑے کھڑے پانی کی بوتل منہ سے لگانے پر ٹوک دیا تھا۔ وہ بھی مسکرانے لگی۔ یس 2 سال ہو چکے تھے اسے آسٹریلیا میں، لیکن جتنی خوشی وہ ان 2 ماہ میں رہنے لگی تھی، وہ اتنے 2 ماہ میں رہنے لگی تھی، ایسی خوشی اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مہکتے گلابوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ میل آن کر کے وہ مسکرا دی۔ سورج آپ کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے چادر سے جو چہرہ جو باہر نکالا، اس سے پہلے تارے چھپ گئے ہیں اور چاند شرمایا ہے۔ اف، وہ بے اختیار ہنس دی تھی، پھر اس کے ہاتھ تیزی سے ٹائپ کرنے لگے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ وقت آپ کو اپنے ساتھ بھی بتانا چاہیے؟ 7 سے لے کر 9 بجے تک اس کی 25 میلز تھی۔ تمہارے ساتھ رہوں یا اپنے ساتھ، بات ایک ہی ہے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے آئینہ دیکھ رہا ہوں، تم سے بات کرتی ہوں تو لگتا ہے خود سے مخاطب ہوں۔ تم اتنی جلدی اتنے کم وقت میں کیوں کر میرے اندر اتر گئیں؟ مجھے خبر نہیں ہے، سو تم کیوں اور کیا جیسے کوئی سوال مت کرنا۔ تم سے محبت کی کوئی وجہ نہیں ہے میرے پاس۔ فوراً ہی دوسری طرف سے جواب آیا تھا۔ اس کا سر فخر سے بلند ہوا تھا، اور یہ سر اس وقت بلند ہوتا ہے جب کوئی آپ کو سچے دل سے چاہتا ہے اور اس کی سچائی کا دل یقین بھی کرتا ہو، اور ایسا کوئی بہت مشکل سے ملتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کو تو ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو فوراً تھام لینا چاہتی تھی، لیکن ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، اور وہ رکاوٹ تھی جان البرٹ۔ وہ ایک غیر مسلم تھا اور پارس کی زندگی میں خوشی، ہنسی، پیار سب لا چکا تھا۔ 6 ماہ قبل جب اس کی پہلی میل پارس نے پڑھی اور اس کی فرینڈ شپ کو مثبت جواب دیا تھا، تب یقیناً اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس کے لیے اتنی اہمیت اختیار کر جائے گا۔ شروع کے 4 ماہ تک وہ صرف اس کے لیے سوالات کا ایک باکس تھا جو ہر وقت اس سے دین کے متعلق کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ 2 ماہ پہلے بہت اچانک باتوں کے درمیان اس نے پوچھا، پارس مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ پرسوچ نگاہوں سے کئی لمحے میل کو دیکھتی رہی۔ میں کسی جان البرٹ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں، کسی حاشر مظاہر عاشر کے متعلق سوچ سکتی ہوں۔ یہ سب کون ہے؟ وہ حیران ہوا۔ ہمارے مسلمان لڑکوں کے نام ہوتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے اپنا دین چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کی بات پر گویا محسوس ہوا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو خوشی ہوگی، تم اللہ کے لیے اللہ کے دین میں آ جاؤ۔ اور اس نے کافی دیر تک کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں زیادہ کون سا نام پسند ہے؟ دوسرے دن صبح پہلی میل تھی اور اس نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے حاشیہ لکھا۔ اور اگلے 2 ماہ اس کی زندگی کے سب سے بہترین دن تھے۔ کوئی آپ کو چاہتا ہو، یہ احساس سے خوش کن تھا۔ رمضان المبارک کا آغاز کب سے ہے؟ سدرا کی کمیل میں اف اگلے ہفتے سے۔ ماہین نے اسے گھورا، اس نے موبائل پٹخ دیا اور منہ بنا کر اونتھی صوفے پر گرنے کے انداز میں لیٹی۔ کیا ہوا؟ لیزا نے اس کی پریشانی کو حیرت سے دیکھا۔ اور اسے کون سے روزے رکھنے تھے جو وہ اتنا پریشان تھی؟ ماما نے آرڈر دیا رمضان میں ان کے پاس سے آ جاؤں۔ ہاں یار، میں بھی سوچ رہی ہوں اس رمضان پاکستان جانے کے لیے۔ ماہین بھی اپنی فیملی سے ملنے کے لیے بے قرار تھی۔ اوہ نو، کیا ہوتا ہے گھر میں؟ پابندی اور صرف پابندی۔ سدرا کی گھر سے اتنی بیزاریت اسے یکدم 2 سال پیچھے لے گئی۔ کیا ملتا ہے گھر میں؟ جب یہ جملہ اس نے عدنان شاہ کے لبوں سے سنا تھا تو اسے لگا کہ وہ واحد انسان ہے جو گھر سے بیزار ہے، مگر نہیں، اس جیسے لوگ اس دنیا میں بہت تھے۔ سدرا بھی اس جیسی ہی تھی۔ پہلا روزہ سے 2 دن پہلے وہ دونوں چلے گئیں۔ عید پر مجھ سے کیا گفٹ لوگی؟ پہلی سحری کی پہلی میل۔ تمہاری دید میری عید کا سب سے بڑا گفٹ ہے۔ وہ مسکرا دی، لیکن اس کے بعد تو دوسری طرف ایسی خاموشی چھائی کہ 29 روزے گزر گئے۔ اسے پریشان ہونا تھا لیکن وہ نہیں ہوئی۔ اسے میلز پر میلز کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے نہیں کی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ شخص اس کا ہے، کہیں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اسے دور جانا ہی نہیں چاہتا۔ اگر وہ اس کا نہیں ہوتا تو کبھی بھی اس کی زندگی میں نہیں آتا۔ وہ اس سے چاہے جتنی بے نیازی برت لے، جتنی بھی اس کی طرف سے بے پرواہ ہو جائے، وہ اس کا ہی رہے گا، اس سے سائے کی طرح جڑا رہے گا، کیونکہ وہ اس سے بے حد پیار کرتا تھا، بے حد پیار، اور اس کے پیار کا وہ بہت اچھی طرح سے اندازہ کر سکتی تھی۔ یہ سوٹ میں نے تمہارے لیے آرڈر پر پاکستان سے بنوایا ہے۔ چاند رات کو وہ ثانیہ آنٹی کے گھر آئی تو انہوں نے وائٹ غرارہ سوٹ اس کے سامنے پھیلایا۔ میں نے اس طرح کے سوٹ کبھی نہیں پہنے۔ وہ مسکرا دی۔ واو، شاندار، یہ بہت خوبصورت ہے۔ لیزا کی بھی پل میں نگاہیں خیرہ ہوئیں۔ وہ سچ مچ ایک بہت خوبصورت اور نگاہیں چکا چوند کر دینے والا سوٹ تھا، لیکن میری بیٹی کے لیے میں نے بنوایا ہے، سو وہ انکار نہیں کر سکتی۔ انہوں نے پیار سے کہا۔ وہ مان گئی اور صبح ہی نماز پڑھ کر وہ تیار ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے لیزا کو بھی تیار کر لیا۔ ساری عید کی شاپنگ بھی اس نے پہلے ہی کر لی تھی۔ وہ پچھلے سال عید پر اتنی خوش نہیں تھی، اس نے کوئی تیاری تک نہیں کی تھی پچھلے سال، لیکن اس بار چونکہ دل میں موسم بہار تھی، سو عید بھی اچھی لگ رہی تھی۔ نماز کے بعد وہ لیزا کو لے کر نیچے کمیونٹی ہال میں آ گئی تھی۔ وہاں بہت سی پاکستانی فیملیز جمع تھیں، ان سب نے خوب ہلا گلا کیا۔ اس نے سارا دن بچوں کے ساتھ مل کر خوب انجوائے کیا۔ بچوں کو جب اس نے پکڑن پکڑائی اور پٹھو گرم جیسے کھیل سکھائے تو بچوں کے ساتھ بڑوں نے بھی مزہ کیا۔ مغرب کی نماز بھی اس نے نیچے ہی ادا کی، پھر اوپر اگر کھانا کھایا اور عشاء کی نماز ادا کی۔
آج میں نے بہت انجوائے کیا. لیزا کافی بنا لائی. تم ڈاکٹر کے بجائے جوکر لگ رہی تھی. وہ مصنوعی خفگی سے دیکھتی مسکرا دی. پھر وہ اٹھی اور چہرے پر ہلکا سا بیس لگا کر آئی لائنر اور لپسٹک پھر سے لگائی تو لیزا چونک گئی. تم کہاں جا رہی ہو؟ کوئی لینے آئے گا تو جان لے گا نا. وہ مسکرائی. تمہیں کون لینے آ رہا ہے؟ لیزا پہلے سے بھی زیادہ بری طرح چونک گئی. اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی دروازے پر بیل ہوئی تو لیزا اسے دیکھتی باہر نکل گئی اور اس نے کیچڑ نکال کر تیزی سے بالوں پر برش پھیرنا شروع کر دیا. اسے معلوم تھا کہ دروازے پر کون ہے. اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی. پاری تمہارے مریض آئے ہیں، کہہ رہے ہیں دانتوں میں درد ہے، کوئی پین کلر ملے گا؟ لیزا کی آواز پر وہ چونکی. یہ کون آ گیا اس وقت؟ وہ بالوں میں کیچڑ لگائے بنا ہی تیزی سے باہر نکلی اور اگلے ہی پل وہ سن سی کھڑی رہ گئی تھی. اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. اس کے قدم لڑکھڑائے تھے. اس سے پہلے کہ وہ کہیں گر ہی پڑتی آنے والے نے تیزی سے اسے سنبھالا تھا. اوکے لیزا، صبح ملتے ہیں. وہ اس کا ہاتھ کلائی سے تھامے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا. اوکے، بیسٹ آف لک. لیزا کی مسکراہٹ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے پہلے سے جانتی تھی. اس نے سامنے بڑھ کر ثانیہ آنٹی کے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی. فلیٹ کسی دلہن کے مانند سجا ہوا تھا. وہ اتنی شوق تھی کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی. آپ؟ اسے صوفے پر بٹھا کر جگ سے گلاس میں پانی لے کر اس پر گرانا ہی چاہتا تھا کہ وہ بوکھلا کر بولی. او تھینکس، تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ میں تو پانی پھینکنے والا تھا تم پر. اس نے گلاس رکھا. آپ یہاں کیسے اور باقی سب کہاں ہیں؟ مما، پاپا، ولید، توبہ اور چچی سب لوگ آئے ہیں آپ کے ساتھ؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نظروں سے سب کو تلاشا. نہیں، میں اکیلا آیا ہوں. اس کے برابر میں گرنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے صوفے کی پشت گاہ سے سر ٹکا گیا. کشمالا کہاں ہے؟ وہ بھی آئی ہے آپ کے ساتھ؟ اس کے لہجے میں کشمالا کے لیے بھی اتنی ہی خوشی اور پیار تھا جیسے ماما اور پاپا ولید کا پوچھتے وقت تھا. وہ سیدھا ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا. میں اپنی کسی بھی گرل فرینڈ کو ملک سے باہر نہیں لے کے جاتا. کشمالا کے لیے گرل فرینڈ کے الفاظ اسے قدرے چونکا گئے تھے. جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ باہر جا کر میں نئی گرل فرینڈ بنا لیتا ہوں. اس بات پر اس کے گال تمتما اٹھے. تو کیا وہ یہاں اسے اپنی گرل فرینڈ سمجھ رہا تھا؟ جبکہ وہ اس کے سرخ پڑتے چہرے اور جھلکتی ناگواری کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا. میں اپنی ایک گرل فرینڈ کے قصے دوسری کو نہیں سناتا. وہ اس کے خیالات پڑھ رہا تھا. میں اپنے فیملی ممبر اینڈ فرینڈ سے بھی اس متعلق بات نہیں کرتا. وہ الجھی. پھر اس سے کیوں کر رہا تھا؟ وہ نہ تو اس کی فرینڈ تھی، نہ فیملی ممبر، اور نہ ہی گرل فرینڈ. آپ نے اب تک شادی نہیں کی کشمالا سے؟ وہ حیران ہوئی. نہیں، ازلی بے پرواہی سے کہا. مگر کیوں؟ اسے اچنبھا ہوا. اس کی ناک اچھی نہیں تھی. ساری بے نیازی بے پرواہی کو پس پش ڈال کر وہ بے بسی سے بولا تو پارس کی آنکھیں پھیل گئی. ناک اچھی نہیں تھی؟ وہ بڑبڑائی. ہاں نا، تمہارے جیسی اچھی نہیں تھی. وہ جو حیرت کی زیادتی سے اس کے قریب چھپ سی گئی تھی اور چل کر پیچھے ہوئی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وجہ اس کی ناک ہوگی. مجھے سونے نہیں دیا، مجھے کھانے پینے نہیں دیا، مجھے ہر لمحہ پریشان رکھا، مجھے کشمالا کا ہونے نہیں دیا. اور ان سب میں جانتی ہو قصوروار کون ہے؟ کون؟ وہ بالکل گمسم ہوئی. تمہاری یہ ناک اور اس میں چمکتی یہ لونگ. اس نے اس کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلائی جس میں وہی لونگ تھی جو مما نے اسے پہنائی تھی. تم نے کہا تھا نا پری کہ اپنوں کو محسوس کیا کرے. میں نے انہیں محسوس کیا، مگر تب جب بتانے والی نہ رہی. ولید سے ہار جانے کی خوشی، مما کے ساتھ مل کر ڈھیروں باتیں کرتے ہوئے ان کے چہرے کی چمک، پاپا کے سر پر مساج کر کے، چچی کے ساتھ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے. اور پتہ جیسے تم میرے بجائے ولید کی سائڈ لیتی تھی، ایسے جب میں ولید کے بجائے توبہ کی بیجا سائڈ لیتا تو ولید جل کر کہتا پری کو آنے دو، پھر ہم پارٹنر مکمل ہو کر آپ کی ایسی درگت بنائیں گے. میں نے ان سب کی خوشیوں کو محسوس کیا. میں نے وہی زندگی گزاری پری جو تم چاہتی تھی. وہ سرشار سا بولے جا رہا تھا اور وہ سنجیدہ سے اسے دیکھے جا رہی تھی. تم حیران ہو نا؟ وہ مسکرا دیا. وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی اچانک آمد پر شوق ہے. تمہیں یقین نہیں آ رہا نا پری؟ مجھے تم سے محبت کا سب سے پہلے احساس ہوا تھا. اس احساس نے باقی سب کا احساس کروا دیا. وہ مسکرایا لیکن وہ اسی طرح سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی. کیا ہوا پری؟ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اس کی سنجیدگی سے الجھنے لگا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. آپ نے وہ زندگی گزاری جو میں چاہتی تھی. وہ گیلری کی طرف آئی. اسے لاؤنج میں ایک عجیب گھٹن ہوئی تھی. تو میں نے بھی وہی زندگی گزاری جو ہماری ڈیل ہوئی تھی. وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا. اس کی بات پر چونکا اور ڈیل یاد آنے پر اس کے لب بھینچ گئے. میں نے آج سب فیملی کو ساری سچائی بتا دی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے بدلے میں آپ کو اپنی فیملی کی مخالفت کا سامنا ہو. اسی لیے میں نے انہیں میل کر دی جس میں ساری سچائی لکھی تھی ہے. اور کل میں آپ سے بات کرنے والی تھی کہ مجھے اب آزادی سے جینا تھا. آپ کا قرض اتار دیا ہے ان 2 سالوں میں محنت کر کے، اور رہا آپ کا احسان تو وہ میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی. وہ کہتی جا رہی تھی اور عدنان شاہ کی سرشاری خوشی سنجیدگی میں بدلتی جا رہی تھی. کون ہے وہ جس کے لیے تم نے یہ سب کیا؟ جان البرٹ. جواب سن کر اس کی سنجیدگی تناؤ میں بدلی. لیکن اب وہ حاشر بن چکا ہے. وہ بے حد خوش تھی. کہاں ملا تمہیں؟ اس نے دانتوں پر دان جمائے. پری کا لہجہ وہی تھا جو کبھی عدنان شاہ کا کشمالا کے لیے ہوتا تھا. بت لیے، خوشی لیے، مگر عدنان شاہ کے انداز وہ نہیں تھے جو پری کے ہوا کرتے تھے، یعنی دوستانہ مزاج لیے. ہم آج ملنے والے تھے. پھر وہ اسے سب کچھ بتانے لگی. اس طرح سے چیٹنگ کرنے والے پر تمہیں اتنا یقین ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ آئے گا؟ وہ حیران ہوا. مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ آئے گا. اس پر اعتبار کے جتنے بھی الفاظ وہ بول سکتی تھی بول گئی. اور اگر وہ نہیں آیا تو؟ کیا مطلب؟ وہ کیوں نہیں آئے گا؟ وہ چونکی.
اس دنیا میں ہر بات سچ نہیں ہوتی، اور یوں انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے کی جانے والی دوستیاں، محبتیں تو بالکل بھی سچ نہیں ہوتی۔ وہ اکھڑے اکھڑے لہجے میں بولا، میں آپ کی بات سے اختلاف تو نہیں کروں گی، مگر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ مجھے البرٹ کے متعلق ایسا نہیں محسوس ہوا کہ وہ مجھے چیٹ کر رہا ہے۔ وہ پر یقین تھی۔ اوکے، اسے آنا تھا آج، پھر اب تک وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ واپس پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ بھی گہرا سانس لے کر واپس آ بیٹھی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اس نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا تو اس کے سوال کا جواب دینا عدنان شاہ نے بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ ثانیہ آنٹی کے دیے غرارے سوٹ میں وہ گویا خود بھی چمک رہی تھی۔ آپ ثانیہ آنٹی کو کیسے جانتے ہیں؟ اسے ایک دم یاد آیا کہ وہ ثانیہ آنٹی کے گھر میں ہیں، وہ میری پھپھو ہیں۔ اس نے اسے دیکھا، وہ اچھی لگ رہی تھی، وہ اور اس وقت لیزا کے پاس ہے۔ سگی پھپھو؟ تو پھر میں ان سے پہلے کیوں نہیں ملی؟ وہ حیران ہوئی۔ کتنا اشتیاق ہے تمہارے لہجے میں میرے رشتہ داروں کے لیے، وہ قدرے خفگی سے بولی تو وہ چونکی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، کیا پتا اسے مجھ سے بھی کوئی لگاؤ ہو۔ وہ جو اسے دیکھ رہی تھی اس کے اس طرح کہنے پر سٹ پٹا گئی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم میرے ساتھ غلط کر رہی ہو؟ تم مجھ پر اس شخص کو فوقیت دے رہی ہو جسے تم ٹھیک سے جانتی تک نہیں ہو، اس کا نام و پتہ، اس کا کام، حتیٰ کہ اس کے چہرے سے بھی ناواقف ہو تم۔ اس کی برہمی برقرار تھی، اور پارس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عدنان شاہ کو کیسے یقین دلائے کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا، کیونکہ جان البرٹ ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ 12 بجنے میں صرف 3 منٹ باقی تھے۔ اگر وہ آج رات نہیں آیا تو کیا کرو گی؟ وہ نہیں آئے گا، میں نے ایسا نہیں سوچا، پھر آگے کیا کروں گی؟ کیسے کہوں؟ تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے بے نیازی سے آفر کی تھی کہ وہ چونکی، یہ جان کر بھی کہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ تم نے بھی تو میری 100 گرل فرینڈز برداشت کی تھی، میں تمہارا ایک بوائے فرینڈ سہ لوں گا؟ اس کے لہجے میں اس کی مخصوص بے پرواہی تھی، لیکن پارس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایکسکیوز می، آپ کی طرح فلرٹی نہیں ہوں میں۔ تم نہیں ہو، مجھے معلوم ہے، تبھی تو آیا ہوں تمہارے پاس، مجھے تم جیسی لڑکی ہی چاہیے تھی۔ دنیا میں بھرمار ہے مجھ جیسی لڑکیوں کی، وہ چڑی۔ بات مت پکڑو، تم جیسی نہیں، تم ہی چاہیے ہو مجھے، وہ بچوں کے سے ضدی انداز میں بولا۔ اندر سے تو پارس کو بڑی ہنسی آئی تھی، مگر بظاہر وہ اسے گھورتی رہی اور وہ اس کے قریب چلا آیا۔ اتنا پیار کروں گا پری تمہیں کہ تم اس جان وان کو بالکل بھول جاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازہ بجا۔ وہ لگتا ہے جان مطلب حاشر آ گیا ہے۔ وہ چونکی۔ وہ کیسے آ سکتا ہے؟ عدنان شاہ پر یقین تھا کہ وہ آ ہی نہیں سکتا۔ عدنان شاہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر ایک کیوٹ سا انگریز لڑکا کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ عدنان شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں پاری کا دوست ہوں۔ حاشر؟ ایک دم وہ تیزی سے دروازے پر آئی تھی۔ وہ لڑکا مسکرایا۔ یس۔ میں حیران تھی کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ وہ حیرت زدہ سی ہنس دی۔ شٹ اپ، یہ کوئی حاشر واشر نہیں ہے۔ عدنان شاہ ایک دم چیخا تو وہ دونوں ہی چونک گئے۔ کون ہے تو اور کیوں یہ جھوٹ بول رہے؟ عدنان شاہ نے غصے سے اس کا گریبان پکڑا۔ پلیز عدنان شاہ چھوڑیں اسے، آپ اوور ہو رہے ہیں۔ وہ چینخ کے اس کے ہاتھ سے اس نے حاشر کا گریبان چھڑوایا۔ یہ جھوٹ بول رہے، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ جھنجھلائی۔ مجھے پتا ہے، وہ پر یقین تھا، لیکن کیوں؟ کیا پتا ہے آپ کو؟ وہ حیران ہوئی، جبکہ حاشر نامی وہ شخص مطمئن تھا۔ یہ جان البرٹ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا۔ مگر آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہی جان البرٹ ہے؟ اس نے مجھے بتایا تھا امریکی، اور دیکھیں گے چہرے سے یہ امریکی لگتا ہے۔ اب وہ اپنا حیران تھی نہ پریشان، عدنان شاہ نے نوٹ کیا تھا، مگر وہ دونوں ہی عدنان شاہ کو پریشان کر کے حظ اٹھا رہے تھے۔ میں نے کب بتایا امریکی ہونے کا؟ آپ کی بات کس نے کی؟ میں تو جان البرٹ کی بات۔ ارے وہ تو میں ہی تھا۔ اس کے بعد جھنجھلا کر کاٹ گیا۔ مطلب آپ مجھے؟ وہ خود ہی رک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں ہی جان البرٹ بن کر تم سے باتیں کرتا رہا، بچوں کے سے ناراض لہجے میں کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے وہ رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ تھینکس انتھونی۔ وہ مسکرا کر باہر کھڑے لڑکے کی طرف مڑی تو وہ چونکا، مطلب وہ لڑکا البرٹ نہیں تھا۔ اٹس اوکے فرینڈ کہتے ہوئے وہ عدنان شاہ کی طرف مڑا۔ میں لیزا کا بوائے فرینڈ ہوں، میں لیزا سے ہی ملنے آیا تھا کہ پارس کا میسج آیا کہ میں سامنے والا ڈور بجا کر کہوں کہ میں پاری کا دوست ہوں، اور آگے کیا تماشا ہوتا ہے میں مطمئن ہو کر دیکھتا رہوں۔ وہ مسکرایا تو عدنان شاہ نے پارس کو دیکھا جو جانے کا پلٹ کر صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں پارس، مگر بتانا بعد میں۔ آخر یہ کیا ڈرامہ تھا؟ وہ پلٹا تو عدنان شاہ نے دروازہ بند کر دیا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے آپ کی آئی ڈی پتہ تھی، سو میں اکثر آپ کو چیک کرتی تھی۔ اس کے یوں کہنے پر وہ چونکا تھا۔ اسے اندازہ تک نہ تھا کہ وہ اس لڑکی کے ہاتھوں مار کھا جائے گا۔ میرے پاس جان البرٹ کی پہلی میل آئی تو میں کنفیوز ہو گئی۔ ایک لڑکے کو میں جواب دینا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے کافی گہرا دینی سوال پوچھا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ تب میں نے آپ کے پرسنلز کو چیک کیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ جان البرٹ بن کر بات کر رہی ہیں، لیکن وہی میل آپ کے پاس سیف تھی۔ میں نے جواب دیا تو وہ آپ کے پاس سے مجھے مل گئی۔ پھر آپ نے 4 ماہ ان مسائل کو مجھ سے پوچھا۔ مجھے یہی لگتا رہا کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ عدنان شاہ مجھ سے ایسے سوال کریں، تبھی آپ اپنی پہچان چھپا رہی ہیں، لیکن جب آپ نے کہا مجھ سے شادی کرو گی تب میں الجھ گئی، لیکن میں نے پھر بھی اس سلسلے کو جاری رکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آج آپ آنے والے ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ تمہیں جاننا بھی نہیں چاہیے کہ میں نے یہ سب کیوں کیا۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ مگر میں تو جان چکی ہوں، وہ استہزائیہ لہجے میں بولی تو وہ ایک قدم کے فاصلے پر رکا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا احسان مجھ پر ہمیشہ بنا رہے کہ میرے بوائے فرینڈ نے مجھے چیٹ کیا،
اور آپ اتنے عظیم ہیں کہ میرے بارے میں سے یہ سب جان کر بھی مجھے اپنا لیا، اور اس طرح میں جب کبھی آپ کی گرل فرینڈ کو کچھ کہتی تو آپ کے پاس بھی میرے لیے ایک تانا ہوتا۔ اس کے منہ بنا کر کہنے پر وہ گہرا سانس لیتا، اس کے قریب چلا آیا۔ بیوی کو نا اتنا ذہین نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھا۔ لیکن اگر شوہر آپ جیسے ہوں تو یقیناً بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ مسکرائی۔ تم نے مما پاپا کو سب کچھ سچ بتا دیا؟ یہ بات اسے چبھ رہی تھی۔ نہیں، میں اپنے اندر ایسی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ وہ قدرے افسردہ ہوئی۔ پتہ ہے پری، مجھے کب احساس ہوا کہ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں؟ اس روز جب تم مما کے کمرے میں تھی، میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور تمہیں نہ پا کر میرا تو جیسے دم گھٹ گیا۔ میں نے تمہیں مما کے کمرے کے علاوہ ہر طرف دیکھ لیا، باہر نکل کر واچ مین سے پوچھا، چند ہی لمحوں میں سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو پری، تو تم بہت بے قراری سے میری طرف بڑھی، لیکن تمہاری وہ بے قراری میری ذات کے لیے نہیں، وہ میری محبت نہیں، صرف مجھ سے ملنے والا احساس تحفظ تھا۔ اس وقت جب تم رو رہی تھی تو میں صرف ایک بات سوچ رہا تھا، اور بات یہ تھی کہ پری کو اپنے احسان کے ملبے سے مجھے نکالنا ہوگا۔ اسے تحفظ مجھ سے ملے، یہ کسی ڈر سے یا خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس میں صرف محبت ہو۔ تبھی میں نے تمہیں یہاں بھیجا۔ ان گزرے سالوں میں تمہارا خوف، ڈر سب ختم ہو چکا تھا، اس لیے اب تمہیں صرف مجھ سے محبت کرنی ہے۔ اور پتہ ہے میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، کیونکہ ثابت ہو گیا تم مجھ سے جانے کب سے محبت کرتی ہو۔ اپنی ہتھیلی اس کے آگے کرتے ہوئے آخر میں مسکرایا تو وہ جو بغور سے دیکھ رہی تھی، اس کے یوں کہنے پر گڑبڑائی۔ اس کی ہتھیلی پر وہی لونگ جگمگا رہی تھی۔ یہ سوٹ ثانیہ آنٹی نے پاکستان سے منگوایا۔ اس کے لہجے میں تھا کہ وہ بتا ہی نہیں رہی، حقیقت پوچھ رہی ہے۔ میں نے ثانیہ پھپھو کو لا کر دیا تو اس نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن وہ کڑے تیوروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ابھی بہت کچھ تھا جس کے آگے عدنان شاہ جواب دے تھا۔ اس لونگ کو لانے کی وجہ؟ اس لونگ نے پہلے دن ہی مجھے تمہاری طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے کہنے والے کو دیکھا، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا، یقین کرنا پڑا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی فیملی ممبرز اینڈ فرینڈ سے بھی گرل فرینڈ کے متعلق بات نہیں کرتے، پر مجھ سے کیونکہ میں آپ کی کون ہوں؟ تم؟ وہ اسے نگاہوں میں محبت چاہت کا ہر رنگ دیکھنے لگا۔ میرا آئینہ ہوں، کہا تھا، بتایا تھا، مت پوچھو کہ اس محبت کی وجہ کیا ہے۔ وہ اس کے سر پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے بولا۔ اس کے پلکیں لرز کر جھک گئیں، مگر ابھی کچھ اور بھی پوچھنا تھا۔ مگر وجہ تو آپ نے بتائی تھی کہ میری ناک ہے۔ اس نے وجہ اور ناک کو جما کر ادا کیا تو عدنان شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب میں کیا کروں؟ اگر تمہاری ناک نے مجھے متاثر کیا تو وہ قدرے بے چارگی سے بولا۔ آپ میرے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آج ہی تفصیلی انٹرویو کرنا چاہتی تھی۔ کچھ بھی، تو پھر اس بلڈنگ کا ایمرجنسی ہارن بجا کر آ جائیں۔ وٹ؟ وہ اچھل پڑا۔ چلے نا، بہت مزہ آئے گا۔ وہ بچوں کے سے لہجے میں خوشی سے بولی۔ میرے خدا، میری اس سوبر سی وائف کو اس طرح کی حرکت کر کے مزہ آتا ہے، کہیں میں بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے ولید یاد آ گیا، کتنا اچھا پہچانتا تھا وہ اپنے بھائی کو، اور وہ محبیت سے اسے دیکھتا رہا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، لیکن بہت اچھی ضرور تھی۔ اس لڑکی نے اسے اس کے ہی گھر والوں کے بیچ رہنا سکھا دیا تھا۔ جب تم سب کچھ جانتی تھیں، تمہیں پتا تھا کہ میں آنے والا ہوں، پھر تم اتنا شوق کیوں ہوئی؟ تم نے میرے ساتھ ڈرامہ ضرور کیا تھا، لیکن وہ پہلا لمحہ جو تمہیں شوق کر گیا وہ سچ تھا۔ صحیح بتاؤ، کیوں حیران تھی اتنا مجھے دیکھ کر؟ وہ یکدم سے بولا۔ ہاں، میں شوق تھی۔ وہ چونکی اور پھر مسکرا دی۔ میں اپنے دل پر شوق تھی کہ میں اس کی ضد پر حیران تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ… وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ بتاؤ نا۔ وہ الجھا اور اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو عید مبارک کہہ دوں۔ وہ چونکا اور پھر ہنس پڑا۔ تمہیں بھی ایسی خوشیوں بھری ہزاروں عیدیں مبارک ہوں۔ اس نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا کر لیا۔ وہ بہت سی زندگی میں آنے والی لڑکیاں چھوڑ کر اس کے پاس چلا آیا تھا۔ ان کا ملن کہیں آسمانوں میں طے تھا، اور جو بات لکھتی جائے وہ ہر حال میں ہو کر رہتی ہے، جیسے اب وہ ہمیشہ کے لیے ساتھ تھے، ایک دوسرے کے نام اپنی زندگی کر چکے تھے۔